نیر مسعود صاحب کا افسانہ طاؤس چمن کی مینا۔ روز کا معمول تھا، میں باہر سے آتا، دروازہ کھٹکھٹاتا، دوسری طرف سے جمعراتی کی ماں کے کھانسنے کھنکھارنے کی آواز قریب آنے لگتی، لیکن اس سے پہلے ہی دوڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدموں کی آہٹ دروازے پر آ کر رکتی۔ ادھر سے میں آواز لگاتا، دروازہ کھولو، کالے خاں آئے ہیں۔ دروازے کے پیچھے سے کھلکھلانے کی دبی دبی آواز آتی اور قدموں کی آہٹ دور بھاگ جاتی۔ کچھ دیر بعد جمعراتی کی اماں آ پہنچتی، دروازہ کھلتا اور میں گھر میں ہر طرف کچھ ڈھونڈتا ہوا سا داخل ہوتا، ایک ایک کونے کو دیکھتا اور آواز لگاتا، ارے بھائی، کالے خاں کی گوری گوری بیٹی کہاں ہے؟ کبھی پکارتا، یہاں کوئی فلک آراز شہزادی رہتی ہے، اور کبھی کامنی کی شاخوں کو ملا کر کہتا، ہماری پہاڑی مینا کسی نے دیکھی ہے؟ ساتھ ساتھ کنکھیوں سے دیکھتا جاتا کہ ننھی فلک آرا ایک کونے سے بھاگ کر دوسرے کونے میں چھپ رہی ہے اور رہ رہ کر ہنس پڑتی ہے، لیکن میں اندھا بہرا بنا اسے وہاں ڈھونڈتا جہاں وہ نہیں ہوتی تھی۔ آخر مجھے اپنے پیچھے اس کے کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز سنائی دیتی، میں چیخ مار کر اچھل پڑتا، پھر گھوم کر اسے گود میں اٹھا لیتا اور وہ واقعی پہاڑی مینا کی طرح چہکنا شروع کر دیتی۔ روز کا یہی معمول تھا، اور یہ اس وقت سے شروع ہوا تھا جب شاہی جانوروں کے داروغہ نبی بخش نے مجھ کو کیسر باغ کے طاؤس چمن میں ملازمت دلائی تھی۔ اس سے پہلے میں گومتی کے کنارے جانوروں کے رمنوں کے آس پاس آوارہ گردی کیا کرتا، اونچے اونچے کٹہروں کے پیچھے گھومتے ہوئے شیروں تیندوؤں کو دیکھتا اور تمنا کرتا کہ کسی رمنے کا شیر کٹہرا پھاند کر باہر آئے اور مجھے پھاڑ کھائے۔ اس وقت یہی میرا روز کا معمول تھا، اور یہ اس دن سے شروع ہوا تھا جب میری بیوی 11 مہینے کی فلک آرا کو چھوڑ کر مر گئی تھی۔ اس سے پہلے میں وقف حسین آباد مبارک میں نوکر تھا، امام باڑے کی روشنیوں کا انتظام میرے ذمہ تھا، تنخواہ کم تھی لیکن گزر ہو جاتی تھی، بیوی سگھڑ تھی، اسی تنخواہ میں گھر بھی چلاتی اور پرندے پالنے کا شوق بھی پورا کرتی تھی۔ ہمارے یہاں کئی طوطے پلے ہوئے تھے جنہیں اس نے خوب پڑھایا تھا، دیسی مینائیں بھی تھیں، لیکن اسے پہاڑی مینا کا ارمان تھا، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا پہاڑی مینا بالکل آدمیوں کی طرح باتیں کرتی ہے۔ اسے خوش کرنے کے لیے میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ اگلی تنخواہ پر اس کے لیے پہاڑی مینا لے آؤں گا، لیکن تنخواہ ملنے سے 4 دن پہلے اس کے سینے میں درد اٹھا اور دوسرے ہی دن وہ چل بسی۔ میرا ہر شے سے جی اچاٹ ہو گیا، نوکری پر جانا بھی چھوڑ دیا، اپنے آپ سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ پھر بھلا فلک آرا کی پرورش کیا کرتا؟ جمعراتی کی اماں نہ ہوتی تو اس بچی کا جینا نہ ہوتا۔ وہ میرے ہی مکان کی باہری کوٹھڑی میں رہتی تھیں۔ 6 مہینے پہلے ان کا کماتا ہوا جمعراتی گومتی کے کسی کنڈ میں پھنس کر ڈوب گیا تھا۔ اس کے بعد سے میری بیوی ان کی خبر رکھتی تھی۔ بیوی کے بعد فلک آرا کی نگہداشت انہوں نے اپنے ذمہ لے لی تھی۔ جب تک میں گھر سے باہر رہتا وہ میرے گھر میں رہتی، روٹی بھی پکا دیتی تھیں، اور میں 2 وقت کے کھانے کے علاوہ ڈلی تمباکو کے لیے کچھ پیسے ان کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا۔ نوکری ختم ہو گئی تھی۔ حسین آباد کے داروغہ احمد علی خان نے کئی بار آدمی بھی بھیجا، لیکن میں نے پلٹ کر ادھر کا رخ نہیں کیا، تو ان بیچارے نے بھی مجبور ہو کر تنخواہ موقوف کرا دی اور میں مہاجنوں سے سودی قرض لے لے کے کام چلانے لگا۔ گھر سے رات کو جاتا تھا، اس وقت فلک آرا سو چکی ہوتی تھی۔ صبح طوطے میری بیوی کے سکھائے ہوئے بول دہراتے تو مجھے گھر میں ٹھہرنا مشکل ہو جاتا۔ آخر ایک دن میں اٹھا اور سارے پرندوں کو چڑیا بازار میں بیچ آیا۔ اسی زمانے میں ایک دن داروغہ نبی بخش نے مجھے پاس بلایا۔ کئی دن سے وہ مجھ کو رمنوں کے پاس آوارہ گردی کرتے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کچھ ایسی دلسوزی سے میرا ہاتھ دریافت کیا کہ میں نے سب کچھ بتا دیا۔
انہوں نے بڑی تسلی دی، لیکن مہاجروں سے قرض لینے کی بات پر بہت ناراض ہوئے۔ قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں جو کچھ ہونا تھا اس کا ایسا نقشہ کھینچا کہ میں بدحواس ہو گیا اور خود کو کبھی زندہ کی دیواروں سے سر ٹکراتے، کبھی ننھی بچی کی انگلی تھامے لکھنؤ کے گلی کوچوں میں بھیک مانگتے دیکھنے لگا۔ دیکھو کالے خاں، ابھی سویرا ہے، داروغہ نے کہا، کہیں نوکری چاکری کر لو اور قرض بھگتانے کی فکر شروع کر دو، نہیں تو۔ داروغہ صاحب مگر نوکری کہاں کر لوں؟ کیوں؟ انہوں نے کہا، ایک تو حسین آباد مبارک ہی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہاں مل سکتی ہے، لیکن داروغہ احمد علی خان سے کس طرح آنکھیں چار کروں گا؟ انہوں نے کتنی بار آدمی بلانے بھیجا، میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اب کیا منہ لے کر ان سے نوکری مانگوں؟ اچھا، باغوں میں کام کر لو گے؟ کر لوں گا، میں نے کہا۔ گھاس کھودنے کا کام ہوگا وہ بھی کر لوں گا۔ بس تو چلو میرے ساتھ ابھی، انہوں نے کہا، ایک اسامی خالی ہے۔ داروغہ اسی وقت مجھے بادشاہ منزل کے دفتروں میں لے گئے۔ کئی جگہ میرا نام اور حلیہ وغیرہ درج کیا گیا۔ ضمانتی کی جگہ داروغہ نے اپنا نام لکھوایا۔ پھر ہم لکھی دروازے پر پہنچے۔ یہاں سرکاری عملے کے آدمیوں، سپاہیوں وغیرہ کا ہجوم تھا۔ داروغہ نے کئی لوگوں سے صاحب سلامت کی، پھر مجھ سے کہا، یہیں کھڑے رہو، ابھی نام پکارا جائے گا، اور دروازے پر جھولتا ہوا نابی سربفت کا پردہ ذرا سا ہٹا کر اندر چلے گئے۔ میں لکھی دروازے کی صنعتوں کو دیکھتا اور حیران ہوتا رہا۔ آخر دفتروں سے میرے کاغذات بن کر آ گئے اور میرا نام پکارا گیا۔ ایک خواجہ سرا نے مجھ سے کئی سوال کیے، میرے جوابوں کو کاغذات سے ملایا، پھر انابی پردے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، طاؤس چمن میں چلے جاؤ۔ اب میں پردے کی دوسری طرف کھڑا تھا۔ اس وقت کی گھبراہٹ میں وہاں کی بہار کیا دیکھتا، کئی رویشوں پر مور ناچتے گھومتے نظر آئے تو سمجھا یہی طاؤس چمن ہے، لیکن داروغہ نبی بخش کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کدھر کا رخ کروں۔ ہر طرف سناٹا سناٹا سا تھا۔ درختوں پر اور بالادری کی شکل کے بڑے بڑے پنجروں میں پرندے البتہ بہت تھے۔ فاختہ اور شامہ کی آوازیں رہ رہ کر آ رہی تھیں۔ کبھی کبھی دور رمنوں کی طرف کوئی ہاتھی چنگاڑ دیتا تھا۔ بس میں پریشان کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ دور پر سبز رنگ کے بہت بڑے بڑے مور کھڑے نظر آئے۔ ذرا غور سے دیکھا تو پتہ چلا درخت ہیں جنہیں موروں کی صورت میں چھانٹا گیا ہے۔ طاؤس چمن، میں نے دل میں کہا اور لپکتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ چمن کے پھاٹک پر بھی چاندی کے پتھروں سے مور بنائے گئے تھے۔ اندر داروغہ تلے اوپر رکھی ہوئی سنگ مرمر کی سلوں کے پاس کھڑے تھے۔ چلے آؤ میاں کالے خاں، انہوں نے مجھے پھاٹک کے باہر روکا ہوا دیکھ کر آواز دی اور میں ان کے پاس چلا گیا۔ چمن کے بیچوں بیچ میں کئی مستری ایک نیچا سا چبوترا بنا رہے تھے۔ داروغہ نے انہیں کچھ ہدایتیں دیں، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر چمن کا ایک چکر لگایا۔ میں ان درختوں کی چھنٹائی دیکھ کر حیران تھا۔ موروں کی ایسی سچی شکلیں بنی تھیں کہ معلوم ہوتا تھا درختوں کو پگھلا کر کسی سانچے میں ڈھال دیا گیا ہے۔ تکونی کلغیاں اور نوکدار چونچیں تک صاف نظر آ رہی تھیں۔ سب سے کمال کا وہ مور بنایا تھا جو گردن پیچھے کی طرف موڑ کر اپنے پروں کو کورید رہا تھا۔ ہر مور پاس پاس لگے ہوئے پتلے تنوں والے 2 درختوں کو ملا کر بنایا گیا تھا۔ یہی تنے مور کے پیروں کا کام کرتے تھے اور ان کی کچھ جڑیں اس طرح زمین پر ابھری ہوئی چھوڑ دی گئی تھی کہ بالکل مور کے پنجے بن گئے تھے۔ داروغہ نے بتایا کہ روز اندھیرے منہ بہت سے مالی سیڑھیاں لگا کر اور پاڑ باندھ کر ایک ایک درخت کی چھنٹائی کرتے ہیں۔ میں نے تعریفوں پر تعریفیں شروع کی تو داروغہ ہنسنے لگے۔ تم ننگے پیڑوں ہی کو دیکھ کر اشش کر رہے ہو؟
انہوں نے کہا، اسی مہینے تو ان کی بیلیں اتاری گئی ہیں، نئی بیلیں چڑھ کے پھولیں گی تب پروں کے رنگ دیکھنا۔ اس کے بعد وہ مجھے قریب کے ایک اور چمن میں لے گئے جس کے سب درخت شیر کی شکل کے تھے۔ یہ اسد چمن ہے، انہوں نے بتایا۔ بادشاہ نے اس چمن کے درختوں کے بھی نام رکھے ہیں۔ پھر وہ مجھے طاؤس چمن میں واپس لائے۔ تمہارا کام طاؤس چمن کو آئینے کی طرح رکھنا ہے، انہوں نے کہا، اور ادھورے چبوترے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی تیاری کے بعد کام کچھ بڑھے گا، بڑھ کر بھی آدھے دن سے زیادہ کا نہ ہوگا۔ تمہاری باری ایک ہفتہ صبح سے دوپہر، ایک ہفتہ دوپہر سے مغرب تک۔ انہوں نے میرے کاموں کی کچھ تفصیل بتائی۔ آخر میں کہا، آج سے تم سلطان عالم کے ملازم ہوئے، اللہ مبارک کرے، بس اب گھر جاؤ، کل سے آنا شروع کر دو اور یہ واہی تباہی پھرنا چھوڑو۔ میں ان کو دعائیں دینے لگا۔ کیسی باتیں کرتے ہو، انہوں نے کہا، اور مستریوں کو ہدایتیں دینے لگے۔ بیوی کے مرنے کے بعد اس دن پہلی بار میں نے اپنی فلاکارہ کو غور سے دیکھا۔ اس نے بالکل ماں کا روپ پایا تھا۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ چینی کی گڑیا سی بچی اس کالے دیو کی بیٹی ہے جسے لوگ شیدیوں کے احاطے کا کوئی حبشی سمجھ لیتے ہیں۔ مجھے فلاکارہ پر ترس آیا اور خود پر غصہ بھی کہ ماں سے بچھڑ کر یہ ننھی سی جان اتنے دن تک باپ کی محبت کو بھی ترستی رہی۔ مگر خیر، 2-3 دن میں وہ مجھ سے ایسی ہل گئی کہ اپنی ماں سے بھی نہ ہلی ہوگی، اور میں بھی بس کسی دن بازار کی سیر کر لینے کے سوا کام پر سے سیدھا گھر آتا اور دروازے کے پیچھے اس کے دوڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدموں کی آہٹ کا انتظار کرتا تھا۔ میں اس کے لیے بازار سے کچھ نہیں لاتا تھا۔ تنخواہ حالانکہ حسین آباد سے زیادہ ملتی تھی، لیکن قرضوں کی واپسی میں اتنی کٹ جاتی تھی کہ بس دال روٹی گھر کا خرچہ نکل پاتا تھا۔ خود اس نے ابھی فرمائشیں کرنا نہیں سیکھا تھا، لیکن ایک دن مجھ سے باتیں کرتے کرتے اچانک بولی، ابا، اللہ ہمیں پہاڑی مینا لا دو۔ میں چپ رہ گیا۔ بیوی کے مرنے کے بعد میں نے قسم سی کھا لی تھی کہ اب گھر میں کوئی پرندہ نہیں پالوں گا۔ پھر بھی جب میں نے دیکھا کہ وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے تو میں نے کہا، ہم اپنی پہاڑی مینا کو اس کی پہاڑی مینا لا کے بالکل دیں گے۔ اس دن سے وہ اپنی مینا کا انتظار کرنے لگی۔ ایک دن میں نے چڑیا بازار کا ایک پھیرا بھی کیا۔ پہاڑی مینا کے دام دیسی مینا سے زیادہ تھے، اتنے زیادہ بھی نہیں کہ میں مول نہ لے سکتا، لیکن جتنی تنخواہ اس وقت ہاتھ آتی تھی اس میں نہیں لے سکتا تھا۔ میں چڑیوں سے ذرا ہٹ کر پنجرے والوں کے قریب چلا گیا۔ گاہکوں کی بھیڑ تھی، اور اس بھیڑ میں اس دن پہلی بار میں نے حضور عالم کے ایجادی قفس کا ذکر سنا۔ لوگوں کی باتوں سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ کو نظر کرنے کے لیے بہت دن سے ایک بڑا پنجرا بنوا رہے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ لکھنؤ میں ہر طرف اس کا چرچا ہے۔ چڑیا بازار کے ان گاہکوں میں سے کئی نے اسے بنتے دیکھنے کا دعویٰ کیا، اور یہ بھی کہا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا اتنا بڑا پنجرا کیسر باغ میں پہنچایا کس طرح جائے گا۔ اس پر ایک پرانے بڈھے نے کہا، اے میاں، یہ وزیروں کے معاملے ہیں، یہ چاہیں تو سلطنت ادھر سے ادھر پہنچا دیں، آپ اتنی سی پجری کے لیے ہلکان ہو رہے ہیں۔ سب لوگ ہنسنے لگے۔ پنجرا دیکھنے کا ایک دعویدار بولا، بڑے میاں، آپ بے دیکھے کی بات کر رہے ہیں، پنجری؟ اجی، اگر آپ نے اس کی اونچائی کتنی ہوگی؟ رومی دروازے سے زیادہ؟ رومی دروازہ تو خیر، لیکن حسین آباد کے پھاٹکوں سے کم نہ ہوگی۔ بس، بڑے میاں بولے، پھر اسے تو وہ بائیں ہاتھ کی چنگلیا میں لٹکا کر رومی دروازے کے اوپر کہے لگنے لگے، اور میں وہاں سے گھر چلا آیا۔ دوسرے ہی دن میں نے طاؤس چمن میں بھی حضور عالم کے ایجادی قفس کا
ذکر سنا۔ چبوترا تیار ہو گیا تھا۔ چمن کی ہریالی میں اس کی چمکیلی سنگین سفیدی آنکھوں کو بھلی بھی لگتی تھی اور چبھتی بھی تھی۔ داروغہ نبی بخش نے مجھے بتایا کہ قفس اسی چبوترے پر رکھا جائے گا۔ مگر داروغہ صاحب، میں نے پوچھا، اتنا بڑا قفس یہاں تک پہنچے گا کس طرح؟ ٹکڑوں ٹکڑوں میں آ رہا ہے بھائی، داروغہ نے بتایا، پھر یہیں جوڑا جائے گا۔ حضور عالم کے آدمی آتے ہوں گے، اب یہاں ان کا تصرف ہوگا، رات بھر کام کریں گے، کل قفس میں جانور چھوڑے جائیں گے۔ جانور چھوڑے جائیں گے یا بند کیے جائیں گے؟ میں نے ہنس کر کہا، ایک ہی بات ہے، اما زبان کے کھیل چھوڑو اور مطلب کی سنو۔ حضور عالم تو خیر آ ہی رہے ہیں، عجب نہیں حضرت سلطان عالم بھی تشریف لائیں، کل سے تمہارا اصلی کام شروع ہوگا۔ تمہیں ایجادی قفس اور اس کے جانوروں کی نگہداری پر رکھا گیا ہے، کیا سمجھے؟ اور کل آئیے گا ضرور، کہیں چھٹی نہ لے بیٹھیے گا۔ اسی وقت ایک چوبدار طاؤس چمن میں داخل ہوا۔ اس نے داروغہ کے پاس جا کر چپکے چپکے کچھ باتیں کی۔ داروغہ نے جواب میں کہا، سر آنکھوں پر آئیں، ہمارا کام پورا ہو گیا۔ انہوں نے چبوترے کی طرف اشارہ کیا، پھر مجھ سے کہا، چلو بھائی، قفس کے لیے چمن چھوڑو۔ دوسرے دن میں وقت سے بہت پہلے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ ننھی فلک آرا نے روز کی طرح چلتے چلتے یاد دلایا، ابا ہماری پہاڑی مینا۔ ہاں بیٹی، بالکل لائیں گے، آپ روز بھول جاتے ہیں گے، اس نے ٹھنک کر کہا، اور میں دروازے سے باہر آ گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا، دروازے کا ایک پٹ پکڑے مجھ کو دیکھ رہی تھی، بالکل اسی طرح جیسے اس کی ماں مجھے نوکری پر جاتے دیکھا کرتی تھی۔ رمنوں کے پاس سے ہوتا ہوا میں کیسر باغ کے شمالی پھاٹک میں، وہاں سے لکھی دروازے میں داخل ہوا اور سیدھا طاؤس چمن پہنچا۔ آج وہاں بڑی چہل پہل تھی۔ چمن کے باہر سپاہیوں کا پہرا تھا اور داروغہ نبی بخش ان سے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی بولے، آؤ بھائی کالے خان، دیکھا میں نے کیا کہا تھا، حضرت سلطان عالم تشریف لا رہے ہیں۔ تم نے اچھا کیا جو آج سویرے سے آ گئے، میں آدمی دوڑایا ہی چاہتا تھا۔ پھر وہ مجھے لے کر طاؤس چمن میں داخل ہوئے۔ سامنے ہی چبوترے پر حضور عالم کا ایجادی قفس نظر آ رہا تھا۔ میں سمجھتا تھا یہ قفس کوئی بڑا سا خوبصورت پنجرا ہوگا بس، مگر اسے دیکھ کر میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ قفس کیا تھا؟ ایک عمارت تھی۔ اس کا ڈھانچ کوئی 4 انگل چوڑی پٹڑیوں سے تیار کیا گیا تھا۔ پٹڑیاں ایک رخ سے لال، دوسرے رخ سے سبز تھیں۔ معلوم نہیں لکڑی کی تھیں یا لوہے کی، لیکن ان پر روغن ایسا کیا گیا تھا کہ لال اور زمرد کا دھوکہ ہوتا تھا۔ جس دیوار کی پٹڑیاں باہر لال اندر سبز تھیں، اس کے مقابل والی دیوار کے پٹڑیاں باہر سبز اندر لال رکھی گئی تھیں۔ اس طرح ایک طرف سے دیکھنے پر پورا قفس لال نظر آتا تھا، دوسری طرف سے جا کر دیکھو تو سبز۔ پٹڑیوں کے بیچ کی جگہوں میں پھولوں اور پرندوں کی شکلیں بناتی ہوئی روپہلی تیلیاں، اور تیلیوں کے بیچ کی جگہوں میں سنہرے تاروں کی نازک جالیاں تھیں۔ ہر طرف چھوٹے دروازے اور کھڑکیاں بنائی گئی تھیں۔ اصل دروازہ قد آدم سے اونچا تھا اور اس کی پیشانی پر 2 جل پریاں شاہی تاج کو تھامے ہوئے تھیں۔ چھت کے چاروں کونوں پر روپہلی برجیاں اور بیچ میں بڑا سا سنہرا گنبد تھا۔ گنبد کے کلش پر بہت بڑا چاند تھا۔ برجیوں کی کلسیاں تلے اوپر بٹھائے ہوئے ستاروں سے بنائی گئی تھیں۔ قفس کے بڑے دروازے سے کچھ ہٹ کر 10 کی 4 قطاروں میں چھوٹے چھوٹے گول پنجرے رکھے ہوئے تھے، اور ہر پنجرے میں ایک پہاڑی مینا تھی۔ داروغہ نے کہا، انہیں اچھی طرح دیکھ لو کالے خان، اصیل پہاڑی مینائیں ہیں، مینائیں نہیں، سونے کی چڑیاں ہیں، بادشاہ نے خاص اس قفس کے لیے مہیا کرائی ہیں، انہیں شہزادیاں سمجھو۔
پنجروں کے سامنے سندل کی ایک اونچی نازک سی میز تھی جس پر ہاتھی دانت سے پھول پتیاں اور طرح طرح کی چڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ اچھا اب ادھر دیکھو، داروغہ نے میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس پر ایک ایک پنجرا رکھا جائے گا، حضرت ملاحظہ فرماتے جائیں گے، تم یہاں دروازے کے پاس کھڑے ہوگے، حضرت کے ملاحظے کے بعد ہر پنجرا ہاتھوں ہاتھ ہوتا ہوا تمہارے پاس آئے گا۔ تمہارا کام جانور کو پنجرے سے نکال کر قفس میں ڈالنا ہوگا۔ یہ بہت چوکسی کا کام ہے، ذرا ڈھیلے پڑے اور چڑیا پھر۔ فکر نہ کیجیے استاد، میں نے کہا، 1000 چڑیا اس پنجرے سے اس پنجرے میں کر دوں، مجال ہے جو ہاتھ بہک جائے۔ سچ کہتے ہو بھائی، داروغہ بولے، پھر بھی حضرت کا سامنا ہوگا، ذرا اوسان ٹھکانے رکھنا۔ اس کے بعد وہ باہر چلے گئے اور میں پھر قفس کو دیکھنے لگا۔ اندر سے وہ ایک چھوٹا سا کیسر باغ ہو رہا تھا۔ فرش پر سنگ سرخ کی بجری بچھی ہوئی تھی، بیچ میں پانی سے بھرا ہوا حوض جس میں چھوٹی چھوٹی سنہری کشتیاں تیر رہی تھیں، اور ان کشتیوں میں بھی تھوڑا تھوڑا پانی تھا۔ فرش پر لال سبز چینی کی نیچی نیچی ناندوں میں پتلی لمبی شاخوں والے چھوٹے قد کے درخت تھے۔ دیواروں سے ملی ملی بسنت مالتی، بشن کانتا، جوہی اور کچھ ولایتی پھولوں کی بیلیں تھیں۔ ان میں ٹہنیوں سے زیادہ پھول تھے اور انہیں اس طرح چھانٹا گیا تھا کہ قفس کی صنعتیں ان میں چھپ جانے کے بجائے اور ابھر آئی تھیں۔ جگہ جگہ ستاروں کی وضع کے آئینے جڑے تھے جن کی وجہ سے قفس میں جدھر دیکھو پھول ہی پھول نظر آتے تھے۔ پانی کے کاسے، تانے کی کٹوریاں، پانڈیاں، چھوٹے چھوٹے جھولے، گھومنے والے اڈے، پتلے پتلے مچان اور آشیانے ہر طرف تھے، اور انہی سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ جگہ پرندوں کے لیے۔ ہوا چل رہی تھی اور پورا قفس بہت ہلکی آواز میں جھنجھنا رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ طاؤس چمن میں اچانک خاموشی چھا گئی ہے اور میں چونک پڑا۔ میں نے دیکھا بادشاہ حضور عالم اور اپنے خاص خاص مصاحبوں کے ساتھ طاؤس چمن میں داخل ہو رہے ہیں۔ سب سے پیچھے داروغہ نبی بخش سینے پر ہاتھ باندھے سر جھکائے چل رہے تھے۔ سندل کی میز کے پاس آ کر بادشاہ رکے اور دیر تک قفس کو دیکھتے رہے۔ واہ، انہوں نے کہا، پھر وزیر اعظم کو دیکھا۔ حضور عالم، یہ ہمارے یہاں کا کام ہے؟ جہاں پناہ۔ حضور عالم سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکے اور بولے، ایک ایک تار لکھنؤ کے کاریگروں کا موڑا ہوا ہے۔ انہیں کچھ اوپر سے بھی دیا؟ سلطان عالم کے تصدق میں ایک ایک کی 7 پشتیں کھائیں گی۔ اچھا کیا، بادشاہ بولے، تو کچھ بڑھا کے ہم سے بھی دلوا دیجئے۔ حضور عالم اور زیادہ جھک گئے۔ میں بادشاہ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، سب آنکھیں جھکائے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ کچھ دیر بعد مجھے بادشاہ کی آواز سنائی دی، لاؤ بھائی نبی بخش۔ میں نے داروغہ کی طرف دیکھا۔ انہوں نے سر اور ابروؤں کو بہت خفیف سی جنبش دے کر مجھے سنبھل جانے کا اشارہ کیا۔ ان کے پیچھے سے کسی ملازم نے پہلا پنجرا بڑھایا۔ داروغہ نے اسے دونوں ہاتھوں میں سنبھالا اور 2 قدم آگے بڑھ کر شیشے کے کسی نازک برتن کی طرح بہت احتیاط سے میز پر رکھ دیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ بادشاہ نے پنجرا ہاتھ میں اٹھا لیا۔ مینا پنجرے میں ادھر ادھر پھدک رہی تھی۔ بادشاہ نے ہنس کر کہا، ذرا قرار تو لو چلبلی بیگم، اور پنجرا واپس میز پر رکھ دیا۔ ایک مصاحب نے پنجرا اٹھا کر دوسرے مصاحب کو دیا، دوسرے نے تیسرے کو، اور آخر میں پنجرا میرے پاس آ گیا۔ میں نے اسے قفس کے دروازے کی جھرری کے قریب کیا اور بڑی پھرتی کے ساتھ چلبلی بیگم کو نکال کر قفس میں ڈال دیا۔ ایک اور ملازم نے خالی پنجرا میرے ہاتھ سے لے لیا۔ اتنی دیر میں میز پر دوسرا پنجرا آ گیا تھا۔ بادشاہ نے اسے بھی ہاتھ میں اٹھایا۔ اس کی مینا اڈے پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بادشاہ نے اسے ہلکی سی چمکاری دی تو اس نے اور زیادہ سر جھکا لیا۔
بادشاہ نے کہا اے بی صورت تو دیکھنے دو۔ پھر پنجرہ میز پر رکھ کر بولے یہ حیادار دلہن ہیں۔ پھر یہ پنجرہ میرے پاس آیا اور میں نے حیادار دلہن کو بھی قفس میں پہنچا دیا۔ اسی طرح ایک کے بعد ایک مینائیں بادشاہ کے پاس آتی رہیں اور وہ ان کے نام رکھتے رہے۔ کسی کا نام نازک قدم رکھا، کسی کا آہو چشم، کسی کا بروگن۔ ایک پنجرہ جیسے ہی بادشاہ کے ہاتھ میں آیا اس کی مینا نے پر پھڑا کر چہچہانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اس کا نام زہرہ پری رکھا۔ دیر تک پنجرے میرے ہاتھ میں آتے اور میناؤں کے نام میرے کان میں پڑتے رہے۔ بادشاہ کی موجودگی سے شروع میں مجھے جو گھبراہٹ ہو رہی تھی وہ اب کچھ کم ہو گئی تھی، اور میں ہر مینا کو قفس میں ڈالنے سے پہلے ایک نظر دیکھ بھی لیتا تھا۔ مجھ کو سب مینائیں ایک سی معلوم ہو رہی تھیں، لیکن بادشاہ کو ہر ایک میں کوئی نہ کوئی بات سب سے الگ نظر آتی اور اسی کے لحاظ سے اس کا نام رکھتے تھے۔ 22-23 پنجروں کے بعد اچانک میں نے بادشاہ کی آواز سنی فلکارا، اور ایک پنجرہ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں نے دل میں دہرایا فلکارا، اور اس مینا کو غور سے دیکھا۔ وہ بھی دوسری میناؤں کی طرح تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ بادشاہ نے اس کا نام فلکارا کیوں رکھا ہے۔ مینا کو دیکھ کر ان جو کچھ کہا ہوگا وہ میں سن نہیں پایا تھا۔ میں نے فلکارا کو اور غور سے دیکھا۔ وہ گردن اٹھائے پنجرے میں بیٹھی تھی۔ اس نے بھی مجھ کو دیکھا۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میں اپنی ننھی فلکارا کو دیکھ رہا ہوں۔ اس میں مجھے کچھ دیر لگ گئی اور ابھی پنجرہ میرے ہاتھوں میں اور چڑیا پنجرے ہی میں تھی کہ میں نے دیکھا اگلا پنجرہ میری طرف آ رہا ہے۔ میں نے بوکھلا کر فلکارا کو ایسے بے تکے پن سے قفس میں ڈالا کہ وہ میرے ہاتھ سے چھوٹتے بچی۔ خیریت گزری کہ کسی نے دیکھا نہیں اور فلکارا قفس میں پہنچ کر ایک جھولے پر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد 16-17 پنجرے اور آئے۔ ہر مینا کو قفس میں ڈالنے سے پہلے میں ایک نظر فلکارا پر ضرور ڈال لیتا تھا۔ وہ اسی طرح جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ اگرچہ اس میں اور دوسری میناؤں میں کوئی فرق نہیں بتا سکتا، لیکن میں اسے سب میناؤں سے الگ پہچان سکتا ہوں۔ 40 مینائیں قفس میں پہنچ چکی تھیں اور ادھر سے ادھر اڑتی پھر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد فلکارا نے بھی اپنے جھولے پر سے ہلکی سی اڑان بھری اور قفس کے پوربی حصے میں ایک ٹہنی پر جا بیٹھی۔ بادشاہ دھیمی آواز میں داروغہ کو کچھ سمجھا رہے تھے کہ رمنوں کی طرف سے ایک شیر کی دھاڑ سنائی دی۔ بادشاہ نے بولتے بولتے رک کر پوچھا یہ موہنی کس پر بگڑ رہی ہے نبی بخش؟ داروغہ چپکے سے مسکرائے اور سر ذرا نیچے کر کے آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولے غلام جان کی امان پاوے تو عرض کرے۔ بتاؤ وہ سلطان عالم ہی پر بگڑ رہی ہیں۔ ارے ہم نے کیا کیا ہے بھائی؟ بادشاہ نے پوچھا۔ پھر ان کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ اچھا ہم سمجھ گئے۔ آج ہم ان سے ملے بغیر سیدھے ادھر جو چلے آئے، یہی بات ہے نا؟ داروغہ سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھک گئے اور بولے سلطان عالم سے زیادہ ان کی ادائیں کون پہچانے گا؟ اسی پر ناز دکھاتی ہیں، پھر بیماری سے اٹھی ہیں، اس سے اور کھنکھنی ہو رہی ہیں، غلام کی تو بات ہی نہیں سنتی۔ سچ کہتے ہو، بادشاہ نے کہا اور صاحبوں کی طرف دیکھا، پھر حضور عالم کی طرف، پھر نبی بخش کی طرف اور بولے تو چلو بھائی ان کو منائیں۔ سب لوگ اور ان کے پیچھے داروغہ بھی چمن سے باہر نکل گئے۔ اتنی دیر میں ملازموں نے دانے کی تھیلیاں اور پانی کے بڑے بدنے لا کر قفس کے دروازے کے پاس رکھ دیے۔ میں نے دروازہ ذرا سا کھولا اور ترچھا ہو کر قفس میں داخل ہو گیا۔ ایک چھوٹے دروازے سے ہاتھ بڑھا کر تھیلیاں اور بدنے اٹھا لیے اور سب برتنوں میں دانا پانی بھر دیا۔ مینائیں اڑتی ہوئی ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر بیٹھ رہی تھیں۔ سب اسی طرح ایک سی نظر آ رہی تھیں، لیکن فلکارا کو میں نے پھر پہچان لیا اور اس کے پاس کھڑا کچھ دیر اسے چمکارتا رہا۔ میں تمہیں فلک مینا کہوں گا، میں نے اسے چپکے سے بتایا۔
قفس سے باہر نکل کر میں طاؤس چمن کی حد بندی کرنے والی بغیوں میں پہنچا، جنہیں جالی سے گھیر کر اوپر جالی ہی کی چھتیں بنائی گئی تھیں۔ ان میں طرح طرح کی ہزاروں چڑیاں چہک رہی تھیں۔ یہاں بھی میں نے دانے پانی کے برتن بھرے، زمین کی صفائی کی، چھوٹی جھاڑیوں پر پانی کی چھینٹیں دی اور طاؤس چمن میں چلا آیا۔ داروغہ رمنوں سے واپس آ گئے تھے اور قفس کے پاس کھڑے شاید میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ چلو بھائی، یہ مہم بھی سر ہوئی، انہوں نے کہا اور قفس کو چاروں طرف سے گھوم پھر کر دیکھنے لگے۔ ہمارے شہر میں بھی کیسا کیسا کاریگر پڑا ہے داروغہ صاحب، میں نے کہا، لیکن داروغہ قفس کی سیر دیکھنے میں محو تھے۔ اتنا ہم کہیں گے، آخر وہ بولے، حضور عالم نے اسے جی لگا کر بنوایا ہے۔ طاؤس چمن میں میرا کام کچھ مشکل نہیں تھا۔ تھوڑے دنوں میں مجھ کو ہر بات کا ڈھب آ گیا۔ میں جلدی کام ختم کر لیتا اور جتنا وقت بچتا وہ قفس کی مزید صفائی ستھرائی میں لگا دیتا تھا۔ مینائیں اب مجھ کو اچھی طرح پہچاننے لگی تھیں اور مجھے دیکھتے ہی دانے کے خالی برتنوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیتی تھیں۔ فلک مینا کو شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ اس پر میری خاص توجہ ہے۔ وہ مجھ سے بہت ہل گئی تھی، مجھے قفس کے دروازے پر دیکھ کر قریب آتی اور سب میناؤں سے پہلے چہچہاتی تھی۔ ایک دن محلات میں معلوم نہیں کیا تھا کہ طاؤس چمن اور ایجادی قفس کی سیر کو کوئی نہیں آیا۔ میں نے اپنا سارا کام ختم کر لیا اور اب قفس کو ذرا پیچھے ہٹ کر دیکھ رہا تھا۔ حوض میں تیرتی ہوئی دو کشتیاں آپس میں مل گئی تھیں اور دیکھنے میں اچھی نہیں معلوم ہو رہی تھیں۔ میں ایک بار پھر قفس میں داخل ہوا اور کشتیوں کو الگ الگ کر کے وہیں کھڑا رہا۔ چہچہاتی ہوئی مینائیں قفس بھر میں اڑتی پھر رہی تھیں۔ سب کے پوٹے بھرے ہوئے تھے، اس لیے کسی کی توجہ میری طرف نہیں تھی، لیکن فلک مینا بار بار میرے قریب آتی، زور زور سے بولتی، پھر دور کسی اڈے پر بیٹھ جاتی، پھر وہاں سے اڑان بھر کر میری طرف آتی، بولتی اور دور بھاگ جاتی۔ بالکل اسی طرح میری اپنی فلکارہ کسی کسی دن مجھ سے کھیلا کرتی تھی۔ مجھے یہ سوچ کر اس پر بڑا ترس آیا کہ روز میں جب گھر واپس پہنچتا ہوں تو وہ مجھ سے بھاگ کر چھپنے کے بجائے دروازے ہی پر ملتی ہے اور پوچھتی ہے، ابا ہماری مینا لائے؟ اور میرے خالی ہاتھ دیکھ کر اداس ہو جاتی ہے۔ اس کا اترا ہوا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اچانک میرے دل میں برائی آ گئی اور میں نے کچھ اور ہی سوچنا شروع کر دیا۔ قفس میں 40 مینائیں اڑتی پھر رہی ہیں، ان کی صحیح گنتی کرنا آسان نہیں، آسان کیا ممکن ہی نہیں۔ ستاروں کی شکل والے آئینے ایک ایک کو 10 کر کے دکھاتے ہیں، یوں بھی 40 اور 39 میں فرق ہی کون سا ہے؟ ایک مینا کم ہو جائے تو کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ اسی وقت فلک مینا میرے قریب آ کر بولی۔ میں نے ہاتھ لپکا کر اسے بہت آہستگی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اس کے پروں کو سہلاتا ہوا میں قفس کے ایک گوشے میں آ گیا اور اڑتی ہوئی میناؤں کو گننے لگا۔ بار بار گننے پر بھی پتہ نہیں چل پایا کہ مینائیں 40 ہیں یا 39۔ مجھے اطمینان ہو گیا۔ فلک مینا کو میں نے ایک جھولے پر بٹھا کر ہلکا سا پینگ دیا اور قفس سے باہر نکل آیا۔ اس دن لکھی دروازے سے نکلتے نکلتے میں فلک مینا کو گھر لے آنے کا پکا فیصلہ کر چکا تھا اور اسے ایک معمولی سا کام سمجھ رہا تھا جس میں مجھ کو شرم یا پشیمانی والی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ شرمندگی تھی تو صرف اپنی فلکارہ سے کہ میں اتنے دن خامخواہ اسے مینا کے لیے ترساتا رہا اور پچھتاوا تھا تو فقط اس کا کہ فلک مینا کو آج ہی قفس سے کیوں نہیں نکال آیا۔ چڑیا بازار میں رک کر میں نے تھوڑے مول تول کے بعد ایک سستا سا پنجرا خرید لیا۔ پنجرے والے نے پیسے گنتے گنتے پوچھا، کون سا جانور ہے؟ پہاڑی مینا، میں نے کہا اور میرا دل آہستہ سے دھڑکا۔ پہاڑی مینا پالی ہے تو شادی صاحب پنجرا بھی ویسا ہی رکھنا تھا، اس نے کہا۔ خیر آپ کی خوشی۔ میں پنجرا لے کر آگے بڑھ گیا، لیکن چند ہی قدم چلا ہوں گا کہ ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے اور گلا خشک ہو گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے کان میں کہہ رہا ہو، خالق خاں
بادشاہی پرندے کی چوری؟ راستے بھر مجھ کو یہی آواز سنائی دیتی رہی۔ کئی بار ارادہ کیا پنجرہ پھیراؤں، پھر خیال آیا فلک کارا کو کسی طرح خالی پنجرے سے بہلا لوں گا۔ گھر کے پہنچتے پہنچتے مجھے خود پر حیرت ہونے لگی کہ میں نے ایسی خطرناک بات کا ارادہ کیا تھا۔ خوشی بھی بہت ہو رہی تھی کہ میں نے فلک کارا کو قفس سے نکال نہیں لیا۔ یقین مجھے اب بھی تھا کہ ایک مینا کی چوری پکڑی نہیں جا سکتی تھی، پھر بھی معلوم ہو رہا تھا موت کے منہ سے نکل آیا ہوں۔ گھر پہنچا تو فلک کارا میرے ہاتھ میں پنجرہ دے کر خوشی سے چیخ پڑی، ہماری مینا آ گئی! لیکن جب وہ دوڑتی ہوئی میرے قریب آئی تو پنجرہ خالی دیکھ کر پھر اس کا چہرہ اتر گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور روحان سی ہو گئی۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا اور کہا، بھائی آج پنجرہ آیا ہے، کل مینا بھی آ جائے گی۔ نہیں، اس نے کہا، آپ جھوٹ بہت بولتے ہیں گے۔ جھوٹ نہیں بیٹی، کل دیکھنا، میں نے کہا، تمہاری مینا ہم نے لے بھی لی ہے۔ سچی؟ وہ چہک کر بولی اور اس کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ تو وہ کہاں ہے؟ ایک بہت بڑے سے پنجرے میں ہے، میں نے کہا۔ وہ تو ضد کر رہی تھی کہ ہم آج ہی بہن فلک کارا پاس جائیں گے۔ ہم نے کہا، بھائی آج تو ہم تمہارے لیے پنجرہ مول لیں گے، پھر فلک کارا پنجرے کو دھوئے گی، سجائے گی، اس میں تمہارے کھانے پینے کے برتن رکھے گی، تب ہم تم کو لے چلیں گے۔ فلک کارا کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ فوراً میری گود سے اتر کر اس نے پنجرے کو سینے سے لگا لگا کر چوما۔ اسی وقت اسے خوب اچھی طرح دھویا، پونچھا، اس کے اندر کامنی کی پتیوں کا فرش کیا، پھر مٹی کا آب خورا اور دانے کے لیے سکوری رکھی۔ مجھ سے مینا کی ایک ایک بات پوچھتی رہی، اس کی چونچ کیسی ہے، پر کس رنگ کے ہیں، کیا کیا باتیں کرتی ہے۔ رات کو اسے ٹھیک سے نیند نہیں آئی، بار بار جاگ کر مینا کی باتیں کرنے لگتی تھی۔ دوسرے دن گھر سے نکلا تو دور تک اس کی آواز سنائی دیتی رہی، آج ہماری مینا آئے گی، آج ہماری مینا آئے گی۔ راستے بھر میں یہی سوچتا رہا کہ آج جب خالی ہاتھ لوٹوں گا تو فلک کارا سے کیا بہانہ کروں گا۔ چمن میں میناؤں کو دانا پانی دیتے ہوئے بھی طرح طرح کے بہانے سوچتا رہا۔ اس دن کام میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا، پھر بھی مغرب تک میں نے سارے کام نپٹا دیے اور ایک بار پھر پلٹ کر قفس کے اندر آ گیا۔ مجھے خیال آیا کہ آج میں نے فلک مینا کی طرف دیکھا تک نہیں ہے۔ اس وقت وہ قفس کی پچھمی جالی کے ایک مچان پر بیٹھی ہوئی تھی اور چپ چاپ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے قریب گیا تو اس نے گردن گھما لی اور دوسری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اسے چمکارا، اس نے دھیرے دھیرے سے پر پھڑپھڑایا اور مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے قفس میں چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، سب مینائیں اپنی اپنی جگہ ساکت بیٹھی تھیں۔ کل مجھے شاہی مینا کی چوری کے خیال سے جو ڈر لگا تھا وہ اچانک جاتا رہا۔ فلک کارا کو بہلانے کے لیے جو بہانے سوچے تھے وہ بھی دماغ سے نکل گئے اور مینا کی چوری پھر ایک معمولی بات معلوم ہونے لگی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، تاؤس چمن میں سناٹا تھا، مالی کام ختم کر کے جا چکے تھے، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے پھر فلک مینا کو چمکارا، اس نے پھر دھیرے سے پر پھڑپھڑا کر میری طرف دیکھا اور میں نے ایک دم سے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا۔ اس نے خود کو چھڑانے کے لیے زور کیا، لیکن جب میں چمکا کر اس کے پروں پر ہاتھ پھیرنے لگا تو آنکھیں موند لیں اور بدن ڈھیلا چھوڑ دیا۔ میں کچھ دیر دم سادے کھڑا رہا، پھر اسے اپنے کرتے کی لمبی جیب میں ڈالا اور قفس سے باہر نکل آیا۔ لکھی دروازے تک کئی جگہ پہرے کے سپاہی ملے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ میں تاؤس چمن میں شام تک باری کر رہا ہوں۔ کسی نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا اور میں جیب میں ہاتھ ڈالے ڈالے کیسر باغ سے نکل کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جی تو چاہتا تھا پوری رفتار سے دوڑنے لگوں، لیکن کسی طرح اپنے قدموں کو تھامے ہوئے چلتا رہا۔ فلک کارا سو چکی تھی، جمعراتی کی اماں میرا راستہ دیکھ رہی تھی۔ انہیں کھانا دے کر رخصت کیا، مکان کا دروازہ اندر سے بند کر کے مینا کو جیب سے نکالا اور پنجرے کے پاس لے گیا۔ آج فلک کارا نے پنجرے کو اور بھی سجا رکھا تھا۔ تیلیوں کے بیچ بیچ میں چاندنی کے پھول اٹکائے تھے۔ جھاڑو کے تنکے میں رنگین کپڑے کی کترن باندھ کر اپنے خیال میں جھنڈا بنا دیا تھا جو پنجرے کے سہارے ٹیڑھا ٹیڑھا کھڑا تھا۔ پنجرے کے اندر آب خورے میں لبالب پانی بھرا ہوا تھا۔
स्कोरी में रोटी के टुकड़े भीग रहे थे और पुरानी रुई की 2-3 बत्तियां सी बनाकर शाही मैना के लिए गाँव तकिए तैयार किए गए थे। मैंने मैना को आहिस्ता से पिंजरे में पहुंचाया और पिंजरा अलगनी में लटका दिया। मैना कुछ देर तक पिंजरे में इधर से उधर चक्कर काटती रही, फिर आराम से एक जगह ठहर गई। सुबह तक फलक आरा के खिलखिलाने और मैना के चहचहाने की आवाज़ों से मेरी आंख खुली। फलक आरा ने मालूम नहीं किस वक्त अलगनी के नीचे मूंढा रखकर पिंजरा उतार लिया था और अब इसी मूंढे पर पिंजरा रखे ज़मीन पर घुटने टेके बार बार पिंजरे को चूमती थी और मैना बार बार बोल रही थी। मुझे देखते ही फलक आरा ने खबर सुनाई, अब्बा हमारी मैना आ गई। देर तक वो मुझे बताती रही कि मैना क्या कह रही है। मैंने पिंजरे के पास बैठकर मैना से 2-3 बातें की, लेकिन उसने इस तरह मेरी तरफ देखा गोया मुझे पहचानती ही नहीं। इतने में फलक आरा ने पूछा, अब्बा इसका नाम क्या है? फलक आरा मेरे मुंह से निकला, फिर मैं रुका और बोला, फलक आरा बेटी इसका नाम मैना है। वाह, मैना तो ये खुद है, इसीलिए तो इसका नाम मैना है। तो मैना तो सबका नाम होता है, इसीलिए इसका भी नाम मैना है। इस तरह मैं इसके छोटे से दिमाग को उलझाता रहा। असल में खुद मेरा दिमाग उलझा हुआ था। कई दिन तक मैं डरता हुआ ताउस चमन पहुंचता और डरा हुआ वहां से वापस आता। हर वक्त चौकन्ना रहता। कैसर बाग में कोई मुझे ज़रा गौर से देखता तो जी चाहता भाग खड़ा हूँ। घर पर देखता कि फलक आरा मैना का पिंजरा सामना रखे उसे दुनिया जहान की बातें कर रही है। मुझे देखते ही वो बताना शुरू कर देती कि आज मैना ने उससे क्या क्या बातें की हैं। धीरे धीरे मेरी वहशत कम होने लगी और एक दिन जब फलक आरा मैना की बातें बता रही थी, मैंने कहा, मगर तुम्हारी मैना हमसे तो बोलती नहीं। आप भी तो उससे नहीं बोलते, वो शिकायत कर रही थी। अच्छा, क्या कह रही थी भला? कह रही थी तुम्हारे अब्बा तुमको चाहते हैं, हमको नहीं चाहते। मगर उसकी बहन तो उसे बहुत चाहती है। कौन बहन? फलक आरा शहजादी। इस पर वो इस तरह हंसी कि मेरा सारा डर खत्म हो गया और दूसरे दिन मैं बेधड़क ताउस चमन में दाखिल हुआ। शाम के वक्त मैंने कई मरतबा मैनाओं को गिना मगर सही सही नहीं गिन सका। सफाई के बहाने से कफस के सारे आईनों को उतार लिया, फिर गिना, फिर भी गिनती गलत हो गई। इसके बाद मैं रोज़ किसी न किसी हीले से 2-1 मालियों को ताउस चमन में बुलाता और उनसे मैनाओं की गिनती कराता। उनकी बताई हुई तादादें ऐसी होती कि मुझे हंसी आ जाती थी। मालियों से मैनाओं को गिनवाने में मुझको इतना ही मज़ा आने लगा जितना फलक आरा को अपनी मैना से बातें करने में आता होगा। और ये मेरा रोज़ का मामूल हो चला था कि एक दिन बादशाह फिर ताउस चमन में तशरीफ़ लाए। इजादी कफस के पास रुककर वो दरबारियों और दरोगा नबी बख्श से बातें करने लगे। डरने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन मेरा दिल धड़ धड़ कर रहा था। बादशाह नबी बख्श को रमने के हाथियों के बारे में कुछ बता रहे थे। बीच बीच में वो एक नज़र कफस पर भी डाल लेते और उसकी मैनाओं को इधर से उधर उड़ते देखते थे। एक बार उन्होंने ज़रा ज़्यादा देर तक मैनाओं को देखा, फिर नबी बख्श से पूछा, इनकी तालीम शुरू करा दी? आलम पना दारोगा हाथ जोड़कर बोले, मीर दाऊद रोज़ फजर के वक्त आकर सिखाते हैं। अब बादशाह ने अपने मसाहिबों से कफस की बातें शुरू कर दी। उनके बनाने में कारीगरों ने जो जो सनतें दिखाई थी उनका जिक्र हुआ। कुछ कारीगरों के नाम भी लिए गए जिनमें बाज़ लखनऊ के मशहूर सुन्नार थे। मेरी घबराहट अब दूर हो चुकी थी। मैं सोच रहा था हमारे बादशाह अपने नौकरों से भी कैसे इल्तफात के साथ बात करते हैं और उनकी आवाज़ किस कदर नरम है। उसी वक्त मुझे बादशाह की नरम आवाज़ सुनाई दी, भाई नबी बख्श, आज फलक आरा नहीं दिखाई दे रही हैं। एकदम से जैसे किसी ने मेरे बदन से सारा खून खींच लिया। दारोगा ने कहा, जहां पनाह की टहनियों में छुप गई हैं, अभी तो सारे में उड़ती फिर रही थी। बादशाह धीरे से हंसे और बोले, हमसे शर्मा तो नहीं रही हैं, और उन्हें देखो हयादार दुल्हन को कैसी चहलें कर रही हैं। भाई हयादार दुल्हन, यही तुम्हारे लक्षण रहे तो हम तुम्हारा नाम बदलकर शोखदा रख देंगे।
سب لوگوں نے سر جھکا کر منہ پر رومال رکھ لی اور بے آواز ہنسنے لگے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں بھی بادشاہ کو اس طرح مزے مزے کی باتیں کرتے دیکھ کر نہال ہو جاتا اور اپنے تمام جاننے والوں کے سامنے ان کا ایک ایک لفظ دہراتا، لیکن اس وقت تو میرے کانوں میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، بھائی نبی بخش، آج فلک کارا نہیں دکھائی دے رہی ہیں۔ بادشاہ اب پھر ہاتھیوں کی باتیں کر رہے تھے اور میں قفس سے کچھ ہٹ کر کھڑا ہوا تھا۔ بادشاہ کی بات سن کر پہلے تو مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ میں اچانک سکڑ کر بالشت بھر کا رہ گیا ہوں، لیکن اب یہ معلوم ہو رہا تھا کہ میرا بدن پھیل کر اتنا بڑا ہو جا رہا ہے کہ میں کسی کی بھی نظروں سے خود کو چھپا نہیں پاؤں گا۔ میں مٹھیاں بھینچ بھینچ کر سکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی کشمکش میں مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ بادشاہ کب واپس گئے۔ جب میں چونکا تو اس چمن میں سناٹا تھا، صرف قفس کے اندر اڑتی میناؤں کے پروں کی آواز آ رہی تھی۔ میرا بس نہیں تھا کہ ابھی اڑ کر گھر پہنچ جاؤں اور شاہی مینا کو لا کر قفس میں ڈال دوں۔ مغرب کے وقت کسی نہ کسی طرح کام ختم کر کے گھر واپس ہوا۔ راستے بھر تو اسی فکر میں رہا کہ مینا کو کسی طرح قفس میں پہنچا دوں، لیکن جب گھر پہنچا اور فلکارا نے روز کی طرح چہک چہک کر مینا کا دن بھر کا حال سنانا شروع کیا تو مجھے یہ فکر بھی لگ گئی کہ مینا کو تو لے جاؤں، مگر فلکارا سے کیا کہوں گا۔ اس رات بہت دیر تک جاگتا اور کروٹیں بدلتا رہا۔ دن چڑھے، سو کر اٹھا تو خیال آیا کہ کل سے طاؤس چمن میں میری باری صبح کی ہو جائے گی۔ پھر ایک ہفتے تک مینا کو قفس میں پہنچانا آسان نہ ہوگا۔ جو کچھ کرنا ہے آج ہی کرنا ہے۔ فلکارا اس وقت بھی مینا سے کھیل رہی تھی۔ دونوں میں جدائی ڈالنے کا خیال مجھے تکلیف دے رہا تھا، لیکن اسی وقت ایک تدبیر میرے دماغ میں آ گئی۔ میں نے پنجرے کے پاس بیٹھ کر مینا کو غور سے دیکھا اور فلکارا سے کہا، بیٹی یہ تمہاری مینا کی آنکھیں کیسی ہو رہی ہیں؟ ٹھیک تو ہیں، فلکارا نے مینا کی آنکھیں دیکھتے ہوئے کہا۔ کہیں بھی نہیں ٹھیک ہیں، کیسی میلی میلی ہو رہی ہیں، اور دیکھو کنارے کنارے زردی بھی ہے۔ اوفو، اس سے بھی ارکان ہو گیا ہے۔ ارکان کیا؟ فلکارا نے گھبرا کر پوچھا۔ بہت بری بیماری ہوتی ہے، بادشاہ کے باغ کی کتنی مینائیں اس میں مر چکی ہیں۔ فلکارا اور بھی گھبرا گئی اور بولی، تو حکیم صاحب سے دوا لے آؤ۔ حکیم صاحب چڑیوں کی دوائیں تھوڑی دیتے ہیں، میں نے کہا۔ اسے تو نصیر الدین حیدر بادشاہ کے انگریزی ہسپتال میں بھرتی کرانا ہوگا، شاید بچ ہی جائے۔ اس کی حالت تو بہت خراب ہے، پھر بھی شاید دیکھو کہیں راستے ہی میں نہ مر جائے۔ غرض میں نے بھولی بھالی بچی کو اتنا دہلایا کہ وہ رو کر کہنے لگی، اللہ ابا اسے جلدی لے کر جاؤ۔ ابھی تو ہسپتال بند ہوگا، میں نے اسے بتایا، جب کام پر جائیں گے تو اسے لیتے جائیں گے۔ جانے کا وقت آیا تو میں نے مینا کو پنجرے سے نکالا۔ فلکارا بولی، ابا پنجرے ہی میں لے جاؤ، وہاں چڑیاں پنجروں میں نہیں رکھی جاتی، ان کے لیے پورا مکان بنا ہوا ہے، تو پنجرہ صاف کر کے رکھو، جب یہ ہسپتال سے اچھی ہو کر آئے گی تو مزے سے اپنے پنجرے میں رہے گی۔ فلکارا نے مینا کو میرے ہاتھ سے لیا، دیر تک اسے پیار کرتی رہی، پھر بولی، ابا اس پر کوئی دعا پھونک دو۔ راستے میں پھونک دیں گے، میں نے کہا، لاؤ دیر ہو رہی ہے، ہسپتال بند ہو جائے گا۔ مینا کو اس کے ہاتھ سے لے کر میں نے کرتے کی جیب میں ڈال لیا اور جلدی سے دروازے کے باہر نکل آیا۔ جانتا تھا کہ فلکارا ہر روز کی طرح دروازے کا ایک پٹ پکڑے کھڑی ہوئی مجھے جاتے دیکھ رہی ہے، لیکن میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ قسمت نے ساتھ دیا اور طاؤس چمن میں داخل ہوتے ہی موقع مل گیا۔ مالیوں میں سے کوئی میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ میں قفس کے اندر آ گیا، مالی اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے ایک بار زور سے کھانس کر گلا صاف کیا، پھر بھی کسی نے میری طرف نہیں دیکھا۔ اب قفس کے کنارے پر جا کر میں نے فلک مینا کو جیب سے نکالا اور ہلکے سے اچھال دیا۔ اس نے پر پھٹ پھٹا کر خود کو ہوا میں ٹکایا، پھر ایک جھولے پر بیٹھ گئی۔ وہاں سے اڑی ایک مچان پر پہنچی، مچان سے نیچے غوطہ مارا اور حوض کے کنارے آ بیٹھی۔ جہاں بھی وہ بیٹھتی دوسری کئی مینائیں اس کے پاس آ کر بیٹھتی اور اس طرح چہچہاتی جیسے پوچھ رہی ہوں، بہن اتنے دن کہاں رہیں؟ جس دن طاؤس چمن میں مینائیں آئی ہیں
اس کے بعد سے آج پہلا دن تھا کہ میرے دل پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ ننھی فلکارہ کو بہلانے کے لیے بہت سی باتیں میں نے راستے ہی میں سوچ لی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ کئی دن وہ اسی میں خوش رہے گی کہ اس کی مینا اسپتال میں اچھی ہو رہی ہے، پھر اسے بھول بھال جائے گی۔ آج میں نے قفس کی ساری میناؤں کو غور سے دیکھا اور مجھے بھی ان میں کچھ فرق نظر آیا، اور فلک مینا کو تو میں ہزاروں میناؤں میں پہچان سکتا تھا۔ اس وقت وہ سب سے الگ تھلگ ایک ٹہنی پر بیٹھی تھی اور ٹہنی دھیرے دھیرے نیچے ہو رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر اس کو چمکارا، وہ چپ چاپ میری طرف دیکھنے لگی۔ فلکارہ یاد آ رہی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ اسی طرح میری طرف دیکھتی رہی۔ میں نے کہا، ہم سے ناراض تو نہیں ہو؟ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں بالکل بادشاہ کی طرح بول رہا ہوں۔ میں آپ ڈر گیا اور جلدی جلدی قفس کا کام ختم کر کے باہر نکل آیا۔ گھر آ کر جیسا کہ میرا خیال تھا، مجھے فلکارہ کو بہلانے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ میں نے خوب مزے لے کر اسے بتایا کہ کس طرح اس کی مینا نے کڑوی دوا پینے سے انکار کر دیا اور اس کے لیے میٹھی میٹھی دوا بنوائی گئی۔ اور بھیا جب اسے مونگ کی کھچڑی کھانے کو دی گئی، میں نے بتایا، تو اس نے کہا ہم مونگ کی کھچڑی نہیں کھاتے۔ تو ڈاکٹر نے پوچھا پھر کیا کھاتی ہو؟ اس نے کہا ہوگا ہم تو دودھ جلیبی کھاتے ہیں۔ فلکارہ بیچ میں بول پڑی۔ ہاں، میں نے کہا۔ ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آیا، بیچارہ انگریز تھا نا۔ ہم سے پوچھنے لگا، ویل مسٹر کالے خاں، یہ جلیبی کا ہوتا ہے؟ فلکارہ ہنسی سے لوٹ گئی۔ اس نے خالی پنجرہ کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور جلیبی کیا ہوتا ہے کہہ کر دیر تک ہنستی رہی۔ رات گئے تک میں نے اسے ہسپتال اور اس کی مینا کے قصے سنائے۔ جب وہ سو گئی تو میں نے اٹھ کر پنجرے کو اس کی سجاوٹوں سمیت کوٹھری کے کباڑ میں چھپا دیا۔ میں چاہتا تھا فلکارہ اپنی مینا کو بالکل بھول جائے۔ وہ سو کر اٹھی تو چپ چپ تھی۔ دیر کے بعد اس نے مجھ سے صرف اتنا پوچھا، ابا ہماری مینا اچھی ہو جائے گی؟ ہاں اچھی ہو جائے گی، میں نے جواب دیا، لیکن بیٹی بیمار کی زیادہ باتیں نہیں کرتے، اس سے بیماری بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس کی مینا کا پنجرہ کیا ہوا۔ میں اسے بہلانے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں باہر نکلا، داروغہ نبی بخش کا آدمی کھڑا تھا۔ خیریت تو ہے محرم علی؟ میں نے پوچھا۔ داروغہ صاحب نے آج سویرے سے بلایا ہے، اس نے کہا حضرت سلطان عالم طاؤس چمن میں تشریف لا رہے ہیں۔ آج؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ابھی پرسوں ہی تو چڑیاں پڑ گئی ہیں نا، محرم علی بولا، وہی سننے۔ اچھا تم چلو۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے بدلے، باہر نکل کر جمعراتی کی ماں سے فلکارہ کے پاس جانے کو کہا اور لپکتا ہوا طاؤس چمن پہنچ گیا۔ راستے میں کئی بار میں نے فلک مینا کو قفس میں پہنچا دینے پر خود کو شاباشی بھی دی۔ آج ایجادی قفس کے سامنے چاندی کی منقش چوبوں پر سبز اطلس کا مکیشی جھالروں والا چھوٹا شامیانہ تنا ہوا تھا۔ داروغہ اور بہت سے ملازم قفس کے پاس جمع تھے اور ان کے بیچ میں بوڑھے میر داؤد اس طرح اینٹھے ہوئے کھڑے تھے جیسے وہ بادشاہ ہوں اور ہم سب ان کے غلام۔ میر داؤد کی نازک مزاجیوں اور اکڑ کے قصے لکھنؤ بھر میں مشہور تھے، لیکن سب مانتے تھے کہ پرندوں کو پڑھانے میں ان کا جواب نہیں ہے۔ ہاں میاں کالے خاں، داروغہ نے مجھے دیکھتے ہی کہا، قفس کو دیکھ بھال لو ذرا جلدی۔ میں نے بڑی پھرتی کے ساتھ قفس کا فرش صاف کیا، پودوں پر پانی چھڑکا، گرے پڑے پھول پتے سمیٹے اور باہر نکلا ہی تھا کہ جلو خانے کی طرف شہنائیاں اور نکارے بجنے لگے۔ ہم سب ہوشیار ہو کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے میر داؤد کی آواز سنائی دی، پھر کہتا ہوں سبق کے بیچ میں کوئی نہ بولے، نہیں جانور خشک جائیں گے۔ داروغہ کو کچھ غصہ آ گیا، بولے، میر صاحب ایک بار کہہ دیا، حضرت کے سامنے کس کی مجال ہے جو چوں بھی کر جائے، مگر آپ ہیں کہ جب سے یہی رٹ لگائے ہیں۔ جواب میں میر صاحب نے بڑے اطمینان کے ساتھ داروغہ کے سینے پر انگلی رکھ کر پھر وہی کہا، سبق کے بیچ میں کوئی نہ بولے، نہیں تو جانور خشک جائیں گے۔ اما جاؤ میر صاحب، داروغہ منہ بنا کر بولے،
کیا مٹھوؤں کسی باتیں کر رہے ہو؟ میر صاحب تل ملا کر کچھ کہنے چلے تھے کہ شاہی جلوس دور پر نظر آنے لگا۔ ہم سب طاؤس چمن کے پھاٹک پر دو قطاریں بنا کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر میں جلوس پھاٹک پر آ پہنچا۔ آج بادشاہ کے ساتھ حضور عالم اور مصاحبوں کے علاوہ بیلی گارد کے کئی انگریز افسر بھی تھے۔ حضور انہیں قفس کی ایک ایک چیز دکھانے لگے۔ پھر بادشاہ نے ان سے دھیرے دھیرے سے کچھ کہا اور میر داؤد کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ میر صاحب تسلیم بجا لائے اور بڑھ کر قفس کے قریب آ گئے۔ انہوں نے منہ سے کچھ سیٹی سی بجائی۔ قفس میں اڑتی ہوئی مینائیں ان کی طرف آ کر جھولوں اور اڈوں پر بیٹھ گئیں اور زور زور سے چہچہانے لگیں۔ میر صاحب نے کلے پھلائے، پچکائے اور ایک عجیب سی آواز منہ سے نکالی۔ مینائیں ذرا دیر کو چپ ہوئیں، پھر سب کے گلے پھول گئے اور ان کی آوازیں ایک آواز ہو کر سنائی دیں۔ سلامت شاہ اختر جان عالم، سلیمان زماں سلطان عالم۔ ایک ایک لفظ اتنا سچا نکل رہا تھا کہ مجھ کو حیرت ہو گئی۔ بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بہت سے گانے والیاں ایک ساتھ مل کر مبارکبادی گا رہی ہیں۔ میناؤں نے 2 بار یہی شعر پڑھا، دم بھر کو رکیں، پھر بھاری آواز اور مردانہ لہجے میں بولیں، ویلکم ٹو طاؤس چمن۔ اس پر انگریز افسروں کو اتنا مزہ آیا کہ وہ بار بار مٹھیاں باندھ کر ہاتھ اوپر اچھالنے لگے۔ میناؤں نے پھر پہلا شعر پڑھا، پھر ایک اور شعر، پھر ایک اور۔ بادشاہ کچھ دیر بعد مسکرا کر میر داؤد کی طرف دیکھتے اور میر صاحب عجب تماشا سا دکھا رہے تھے۔ سینہ پھلا کر تن جاتے اور فوراً ہی اس قدر جھک کر تسلیم کرتے کہ معلوم ہوتا کلا بازی کھا جائیں گے۔ میناؤں نے ایک نیا شعر پڑھا اور پھر پہلا شعر پڑھنا شروع کیا، سلامت شاہ اختر جان عالم۔ لیکن ابھی شعر پورا نہیں ہوا تھا کہ قفس کے پوربی حصے سے ایک تیز پچکانی آواز آئی، فلک آرا شہزادی ہے۔ سب مینائیں ایک دم چپ ہو گئیں اور میر داؤد کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ فلک مینا ایک ٹہنی پر اکیلی بیٹھی تھی اور اس کا گلا پھولا ہوا تھا۔ اس نے پھر کہا، فلک آرا شہزادی ہے، دودھ جلیبی کھاتی ہے۔ بالکل میری ننھی فلک آرا کی آواز تھی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا۔ مجھے خبر نہیں کہ دوسروں پر ان بولوں کا کیا اثر ہوا، لیکن میں یہ سوچ کر تھرا گیا کہ محل کی گھوڑیاں بھی دودھ جلیبی کو زیادہ منہ نہیں لگاتی، اور یہ ظالم مینا شہزادی کو دودھ جلیبی کھلائے دے رہی ہے، وہ بھی بادشاہ کے سامنے۔ مجھے کچھ لوگوں کے دھیرے دھیرے بولنے کی آوازیں سنائی دیں، لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، اس لیے میرے کانوں میں سیٹیاں بج رہی تھیں، اور اب مجھے ان سیٹیوں سے زیادہ تیز سیٹی کی آواز سنائی دی، فلک آرا شہزادی ہے، دودھ جلیبی کھاتی ہے، کالے خاں کی گوری گوری بیٹی ہے۔ پھر فلک آرا کے کھلکھلا کر ہنسنے اور تالیاں بجانے کی آواز، اور پھر وہی، کالے خاں کی گوری گوری بیٹی ہے، کالے خاں کی گوری گوری بیٹی ہے۔ اپنی آنکھوں کے آگے چھائے ہوئے اندھیرے میں بھی میں نے دیکھا کہ داروغہ نبی بخش آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ بادشاہ نے داروغہ کو دیکھا اور آہستہ آہستہ گردن گھمائی۔ ان کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ میرا بدن زور سے تھر تھرایا اور دانت بیٹھ گئے۔ ایسا معلوم ہوا کہ قفس کا سفید پتھریلا چبوترا اوپر اچھلا اور میرے سر سے ٹکرا گیا۔ دوسرے دن ہوش آیا تو میں نصیر الدین حیدر کے انگریزی ہسپتال میں لیٹا ہوا تھا اور داروغہ نبی بخش جھک کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ داروغہ پر نظر پڑتے ہی مجھ کو سب کچھ یاد آ گیا اور میں اٹھ کر بیٹھنے لگا، لیکن داروغہ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ لیٹے رہو لیٹے رہو، انہوں نے کہا۔ اب سر کی چوٹ کیسی ہے؟ چوٹ؟ میں نے پوچھا اور سر پر ہاتھ پھیرا تو معلوم ہوا کئی پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ کچھ تکلیف بھی ہو رہی تھی، لیکن اس وقت مجھے تکلیف کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے داروغہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، داروغہ صاحب آپ کو قسم ہے سچ سچ بتائیے وہاں کیا ہوا تھا؟ سب معلوم ہو جائے گا بھائی، سب معلوم ہو جائے گا، پہلے اچھے تو ہو جاؤ۔ میں بالکل اچھا ہوں داروغہ صاحب، میں نے کہا۔ آپ کو قسم ہے؟ داروغہ کچھ دیر ٹالتے رہے، آخر مجبور ہو گئے۔ کیا پوچھتے ہو میاں کالے خاں؟ انہوں نے کہنا شروع کیا۔
تم تو غش کھا کے آرام پا گئے وہاں ہم لوگوں پر جو گزر گئی، مگر پہلے یہ بتاؤ تم اس کو کس وقت پڑھا دیتے تھے؟ کس کو؟ فلاکارہ مینا کو، اور کس کو؟ میں نے اسے کچھ نہیں پڑھایا داروغہ صاحب، قسم ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، یہ بیہودہ کلام اس نے کہاں سن لیے؟ میں کچھ دیر ہچکچاتا رہا، آخر بولا، میرے گھر پر۔ داروغہ ہکا بکا رہ گئے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے انہیں اول سے آخر تک پورا قصہ سنا دیا۔ داروغہ سناٹے میں آ گئے، دیر تک منہ سے آواز نہیں نکل سکی۔ آخر بولے، غضب کر دیا تم نے کالے خاں، بادشاہی پرندے کی چوری۔ اچھا، اس دن جو حضرت نے فرمایا تھا کہ فلاکارہ دکھائی نہیں دے رہی ہیں، تو کیا اس دن بھی وہ تمہارے گھر تھی؟ میں نے سر جھکا لیا۔ تم نے مجھے مار ڈالا، داروغہ نے کہا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں، میں نے کہہ دیا ابھی تو یہیں اڑتی پھر رہی تھی۔ واہ بھائی، تم تو ہماری بھی نوکری لے گئے تھے۔ اب کل جو اس نے صاحبوں کے سامنے آؤ باؤ بکنا شروع کیا تو حضرت پر سب کچھ روشن ہو گیا۔ اف اف، اس کی کل کی لن ترانیاں سن کر حضرت نے جو بات کہی وہی میں کہوں کہ یہ کیا زبان مبارک سے ارشاد ہو رہا ہے؟ کیا؟ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو بس اتنا کہ داروغہ صاحب ہمارے جانوروں کو باہر نہ بھیجا کیجیے۔ داروغہ نے بتایا اور ٹھنڈی سانس بھری۔ داروغہ صاحب، آج تک حضرت نے نبی بخش کے سوا داروغہ نہیں کہا تھا، نہ کہ داروغہ صاحب۔ اتنے دن کی نمک خواری کے بعد تمہارے سبب یہ بھی سننا پڑا، ابھی تک کان کڑوے ہو رہے ہیں۔ داروغہ صاحب، میں نے لجاجت کے ساتھ کہا، اب تو قصور ہوا، جو سزا چاہیے۔ اچھا خیر، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے چپ کرا دیا۔ تو حضرت تو ریزیڈنٹی کے صاحبوں کو لیے ہوئے سدھار گئے۔ یہاں طاؤس چمن میں غدر مچ گیا، حضور عالم ایک ایک کو پھاڑے کھاتے ہیں۔ ادھر میر داؤد صاحب گزوں اچھل رہے ہیں کہ دشمنوں نے ان کی میناؤں کو اشکانے کے لیے باہر کا جانور لا کر قفس میں چھوڑ دیا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ باہر کا جانور نہیں، حضور کی پہچانی ہوئی مینا ہے۔ حضور عالم سامنے کھڑے ہیں۔ میر صاحب نے ان کا بھی لحاظ نہیں کیا، لگے چلانے کہ میں نے سے نہیں پڑھایا ہے۔ اوپر سے حضور عالم نے اور یہ کہہ کر ان کے مرچیں لگا دیں کہ میر صاحب وہ تو ظاہر ہے تم نے اسے نہیں پڑھایا ہے، کس واسطے کہ یہ تمہاری میناؤں سے اچھا بولتی ہے۔ اب تو میر صاحب کیا بتاؤں، قفس سے سر تو وہیں ٹکرا دیا۔ پیادوں کے ہاتھ گھر کو روانہ کیے گئے تو گومتی میں پھاندے پڑتے تھے۔ جو کنواں راستے میں آیا درشن سنگھ کی باولی میں تو سمجھو کود ہی گئے تھے۔ مجھے میر صاحب کی کود پھاند سے کیا لینا دینا تھا؟ میں نے کہا، داروغہ صاحب یہ بتائیے وہاں میرا کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا؟ وہ بولے، جہاں پناہ یہ مقدمہ حضور عالم کو سونپ کر سدھارے، سب پر کھلا ہوا تھا، یہ کچھ تمہاری ہی کارستانی ہے۔ اس علامہ چڑیا نے کوئی کسر چھوڑی تھی؟ حضور عالم نے وہیں کھڑے کھڑے تمہارا فیصلہ کر دیا تھا۔ میں نے ٹوپی اتار کے ان کے پیروں میں ڈال دی۔ خیر وہ کسی طرح ٹھنڈے پڑے، ضمانت منظور کی، گرفتاری کا حکم واپس لیا۔ اب مقدمہ بنوا کر اظہار لیں گے، دیکھو کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ جرمانہ تو ہوا ہی سمجھو۔ اوپر سے داروغہ صاحب، میں گھبرا کر بولا، یہاں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، جرمانہ کہاں سے بھروں گا؟ ارے بھائی کیوں پریشان ہوتے ہو؟ داروغہ نے کہا، آخر ہم کس دن کے لیے ہیں، لیکن بات جرمانے ہی پر ٹل جائے تب نہ۔ حضور عالم کھسیائے ہوئے ہیں، مصاحبوں کے آگے کرکری ہوئی ہے، کیا پتہ بند ہی کرا دیں یا گنگا پار اتروا دیں۔ قید خانے سے زیادہ مجھے گنگا پار جانے کے خیال سے وحشت ہوئی۔ ساری عمر لکھنؤ میں گزری تھی، باہر کہیں جاتا تو پاگل ہو جاتا۔ میں نے کہا، داروغہ صاحب اس سے تو اچھا ہے حضور عالم مجھے توپ دم کرا دیں، خدا کے واسطے کوئی ترکیب نکالیے۔ پھر مجھے خیال آیا، کیوں داروغہ صاحب، بادشاہ کو عرضی لکھوں، شاید معافی مل جائے۔ عرضیاں بادشاہ کو پہنچتی کہاں ہیں میرے بھائی؟ داروغہ ٹھنڈی سانس لے کر بولے، ایک کاغذ پہلے حضور عالم کے ملاحظے سے گزرتا ہے، اب وہ جس پر چاہیں آپ حکم صادر کریں، جسے چاہیں حضرت کی خدمت میں پیش کریں۔
दरोगा उठ खड़े हुए, चलते चलते ज़रा रुके और बोले, मगर ये ज़रूर है काले खां, अर्जी की तुम्हें सूझी अच्छी है। दरोगा साहब, लेकिन मुझे खुदारा यहाँ से निकलवाइए। मैंने कहा, नहीं, दवाओं के ये भपके मुझे मार डालेंगे। सच कहते हो? अच्छा तो छुट्टी में अभी दिलाए देता हूँ, तुम घर जाकर 1 दिन 2 दिन आराम कर लो, फिर किसी अच्छे मुंशी से अर्जी लिखवाना, आप न लिखने बैठ जाइएगा। मैं, दरोगा साहब जाहिल आदमी, आप लिखकर बनता काम बिगाड़ूंगा। और हम क्या कह रहे हैं? दरोगा साहब अस्पताल वालों से बात करके उधर के उधर निकल गए और मैं कुछ देर बाद छुट्टी पा के घर आ गया। ननी फलाकारा को गोद में बिठाकर मैं देर तक बहलाता रहा, लेकिन मुझे खबर कुछ नहीं थी कि मैं क्या कह रहा हूँ और वो क्या कह रही है। दूसरे ही दिन मैं मुंशियों की फिक्र में निकल खड़ा हुआ। उस वक्त लखनऊ में एक से एक लिखने वाले मिल जाते थे। मुंशी कालका प्रसाद तो मेरे ही मोहल्ले में थे। 3 को मैं जानता था कि बादशाह की खिदमत में रसाई रखते हैं। एक मिर्ज़ा रजब अली साहब, एक मुंशी ज़हीरुद्दीन साहब, एक मुंशी अमीर अहमद साहब। मिर्ज़ा साहब बड़ी चीज़ थे, एक आलम में उनके कलम की धूम थी। उनसे कहने की तो मेरी हिम्मत न हुई। मुंशी ज़हीरुद्दीन को पूछता पाछता उनके घर पहुंचा तो मालूम हुआ बलग्राम गए हुए हैं। अब मुंशी अमीर अहमद साहब रह गए, उनका घर बताने वाला कोई न मिला, लेकिन ये मालूम हुआ कि जुमेरात के जुमेरात शाह मीना साहब के मज़ार पर हाज़री देते हैं। इत्तफाक की बात उस दिन जुमेरात ही थी, वो भी नौचंदी जुमेरात। मगरिब के वक्त मच्छी भून के पहलू से होता हुआ मैं शाह मीना साहब पहुंच गया। आदमियों की रेल पेल थी, किसी तरह मज़ार तक पहुंचा। वहाँ कव्वाली हो रही थी, मुंशी साहब ही का कलाम गाया जा रहा था। वो ख़ुद भी वहीं तशरीफ़ रखते थे। मैं उन्हें कैसर बाग में कई बार देख चुका था। एक कोने में खड़ा होकर कव्वाली सुनने लगा। रात गए, महफिल बर्खास्त हुई तो मुंशी साहब को लोगों ने घेर लिया। अब बातें हो रही हैं। खुदा खुदा करके मुंशी साहब उठे, बाहर निकले, मैं पीछे पीछे हो लिया। अब मुंशी साहब तस्बीह घुमाते हुए गली से दूसरी गली, दूसरी से तीसरी में मुड़ते जा रहे हैं और मैं साये की तरह साथ साथ। आखिर वो ठिठक कर रुक गए। मैंने सामने आकर सलाम किया। उन्होंने जवाब देकर मुझे गौर से देखा। आपके करम का मोहताज हूँ, मैंने कहा। मुफ्ती साहब जेब में हाथ डालने लगे। मैंने हाथ जोड़ लिए। हुजूर फ़कीर नहीं हूँ। अच्छा तो फिर? फ़कीरों से भी बदतर हूँ। आप चाहें तो खाना खराबी से बच जाऊँ। अरे बंदाए खुदा, क्यों पहेलियाँ बुझवा रहे हो? कुछ खुलकर नहीं कहोगे? मैंने वहीं खड़े खड़े अपना किस्सा शुरू कर दिया, मगर मुंशी साहब ने थोड़ी ही देर में मुझे रोक दिया। उनका मकान करीब आ गया था, वहाँ ले गए। मैंने कितना कितना कहा कि रात बहुत आ गई है, मैं कल हाजिर हो जाऊंगा, मगर उन्होंने उसी वक्त सारा हाल सुना। बीच बीच में कभी अफसोस करते, कभी हैरत, कभी हंस पड़ते, कभी बादशाह की तारीफ करने लगते। मैंने पूरा किस्सा सुनकर अपना मतलब अर्ज किया तो वो कुछ सोच में पड़ गए। फिर बोले, सुनो भाई काले खां, तुम्हारा किस्सा हमारे दिल को लग गया। अर्जी तो तुम्हारी हम लिख देंगे और जी लगा कर लिखेंगे, लेकिन वो हजरत तक पहुँचे तो क्यों कर पहुँचे, ये तुम्हारे बस का काम नहीं। कोई वसीला है तुम्हारे पास? वसीला? मैंने कहा, मुंशी साहब मेरा तो जो कुछ वसीला है आप ही हैं। आप हज़रत सुल्तान आलम की खिदमत में। हाँ भाई, गाहे गाहे हाज़िरी तो देता हूँ। गरीब परवरी है हज़रत की कि याद फरमा लेते हैं। तो फिर मुंशी साहब, मैंने कुछ खुश होकर कुछ डरते डरते कहा, अगर वो अर्जी आप ही। मुंशी साहब हंसने लगे। भाई काले खां, मगर सच है, तुम बादशाही कारखाने को क्या जानो। वहाँ ये थोड़ी होता है कि हज़रत ज़िले सुबहानी आदाब, ये चिट्ठी ले लीजिए, और हज़रत ने हाथ बढ़ाकर। मैं छीम गया और बोला, मुंशी साहब मेरा ये मतलब नहीं था। असल ये है कि सुल्तान आलम को अर्जी पहुंचवाने के लिए मैं आपके सिवा और किसी से नहीं कह सकता। अर्जी बादशाह तक पहुंची भी तो 1000 हाथों से होती हुई पहुंचेगी। फिर मुकदमा तुम्हारा हुजूर आलम के हवाले हुआ है, वो काहे को पसंद करेंगे कि।
منشی صاحب رک رک کر دیر تک کچھ سوچتے رہے، بیچ بیچ میں اپنے آپ سے باتیں بھی کرنے لگتے تھے، کچھ لوگوں کے نام بھی لیتے جاتے تھے، میاں صاحبان، مقبول الدولہ، راحت السلطان، امامن اور معلوم نہیں کون کون۔ آخر میں کہنے لگے، اچھا میاں کالے خاں، اللہ نے چاہا تو عرضی تمہاری حضرت کے ملاحظے سے گزر جائے گی، آگے تمہاری قسمت۔ میں نے منشی صاحب کو دعائیں دے دے کر ان کی تعریفیں شروع کر دیں تو گھبرا کر بولے، ارے بھائی کیوں گناہ گار کرتے ہو، کام بنانے والا اللہ ہے، لو بس تم اپنے گھر کو سدھارو۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، میں چلنے لگا تو دروازے تک پہنچانے آئے۔ میں نے رخصت ہوتے ہوئے کہا، منشی صاحب اس کا اجر اللہ آپ کو دے گا، غریب آدمی ہوں، آپ کا حق محنت۔ ہاں ہاں، منشی صاحب نے دانتوں تلے زبان دبا لی، اس کا نام بھی منہ سے نہ لینا، اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پھر وہی کہا، بات یہ ہے کالے خاں، تمہارا قصہ ہمارے دل کو لگ گیا ہے۔ آصف الدولہ بہادر کے امام باڑے کا نوبت خانہ رات کا پچھلا پہر بجا رہا تھا۔ جمراتی کی اماں بیچاری، میں نے سوچا میرا رستہ دیکھتے دیکھتے سو گئی ہوں گی، انہیں جگانا اچھا نہیں معلوم ہوا، صبح تک شہر میں آوارہ گردی کرتا رہا۔ 3-4 دن گزرے ہوں گے کہ کیا دیکھتا ہوں داروغہ نبی بخش دروازے پر کھڑے ہیں۔ میں گھبرا گیا، لیکن انہوں نے مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ کہنے لگے، ارے میاں کالے خاں بھائی، تم تو قیامت نکلے۔ میں اور بھی گھبرا گیا اور بولا، داروغہ صاحب واللہ مجھے کچھ خبر نہیں، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ داروغہ بولے، یہ ہوا کہ تمہاری عرضی حضرت سلطان عالم کی خدمت میں پہنچ گئی اور ملاحظے سے گزرتے ہی اس پر حکم بھی ہو گیا۔ حکم ہو گیا؟ میں نے بےتاب ہو کر کہا، کیا حکم ہوا داروغہ صاحب؟ سلطانی فیصلے ہم لوگوں کو بتائے جائیں گے؟ کیا بات کرتے ہو کالے خاں، لیکن اسے لکھ رکھو۔ اچھا پہلے یہ بتاؤ، عرضی میں سارا حال لکھوا دیا تھا؟ بٹیا کا بن ماں کے ہونا، پہاڑی مینا کے لیے تمہیں دکھ کرنا، اور اول سے آخر تک؟ میں نے کہا، عرضی میں نے دیکھی تو نہیں، لیکن منشی امیر احمد صاحب نے کہا تھا، جی لگا کر لکھوں گا۔ منشی امیر احمد صاحب؟ داروغہ تعجب سے بولے، انہیں پکڑ لیا؟ اماں ہم تمہیں ایسا نہیں سمجھتے تھے۔ وہی ہم کہیں، یہ عرضی حضرت سلطان عالم تک پہنچ کیوں کر گئی؟ داروغہ صاحب وہ ابھی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اماں جو کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں۔ نہیں، وہ آپ نے کیا کہا تھا، اسے لکھ رکھو؟ وہ ہاں، داروغہ کو یاد آ گیا، ہم کہہ رہے تھے اسے لکھ رکھو کہ تمہیں معافی مل گئی اور تمہاری بٹیا کو مینا۔ بٹیا کو مینا؟ میں حیران ہو کر بولا، یہ کیا کہہ رہے ہیں داروغہ صاحب، تم ابھی بادشاہ کے مزاج سے واقف نہیں ہو۔ داروغہ بولے، آج جو سویرے سویرے بندے علی ان کا چوبدار مجھ سے تمہارا گھر پوچھنے آیا تو میں بھانپ گیا، بھائی جی خوش ہو گیا، لیکن میں نے دیکھا داروغہ بہت خوش نہیں ہیں، رکے رکے سے تھے اور معلوم ہوتا تھا کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہیں۔ مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ میں نے کہا، داروغہ صاحب آپ نے ہمیشہ میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، اس وقت آپ خوش نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ لیکن داروغہ صاحب کیا کچھ اور بات بھی ہے؟ داروغہ ذرا کسمسائے، پھر بولے، کہہ نہیں سکتے کالے خاں، ہو سکتا ہے کوئی بات نہ ہو سکتا ہے بہت بڑی بات ہو جائے، مگر تمہاری خیر رہے گی۔ داروغہ صاحب خدا کے لیے، اب داروغہ صاحب صاف پریشان نظر آ رہے تھے۔ بھائی، انہوں نے کہا، تازہ واردات بھی سن لو۔ آج نواب صاحب کے 3 آدمی طاؤس چمن میں آئے تھے۔ نواب صاحب؟ ارے حضور عالم، دستور معظم، وزیر اعظم، مدار الدولہ نواب علی نکی خان بہادر۔ کہو سمجھے؟ سمجھا۔ یا شاید 4 آدمی تھے، داروغہ نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ خیر ہوگا، انہی نے مجھے طاؤس چمن میں بلوایا۔ میں گیا تو دیکھا ایجادی کفس کے سامنے تنے ہوئے کھڑے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی بڑے تیوروں کے ساتھ پوچھنے لگے، ان میں فلک آرا کون سی مینا ہے؟ میں جل گیا، بولا انہی میں کہیں ہوگی۔
میں کوئی سب کے نام یاد رکھتا پھرتا ہوں؟ ان کے بھی دماغ آسمان پر تھے. کہنے لگے اتنے دن سے داروغہ ہو اور جانور کو نہیں پہچانتے؟ میں نے کہا چلیے پہچانتے ہیں، نہیں بتاتے. آپ پوچھنے والے کون؟ بات پڑھنے لگی. ان میں ایک شاید نئے نئے مصاحبی میں آئے تھے، مونچھیں نکل رہی تھیں، ذرا صورت دار بھی تھے. انہوں نے کچھ زیادہ رنگ دکھانا شروع کیا تو میں نے کہا صاحبزادے صاحب اپنا جوبن سنبھال رکھیے، پٹھان بچہ ہوں، جب تک داڑھی مونچھیں پوری نہ نکل آئیں میرے سامنے آگا پیچھا دیکھ کر آئیے گا. مجھے ہنسی آ گئی. داروغہ صاحب بھائی آپ کی زبان سے اللہ کی پناہ. ہاں نہیں تو داروغہ واقعی تاؤ میں آئے ہوئے تھے. اب وہ لگے ڈنکارنے. میں نے کہا میرے شہزادے ہم خاصے کے شیروں کو نوالا کھلاتے ہیں. لے بس اب چونچ بند کیجئے، نہیں اٹھا کے موہنی کے کٹہرے میں پھینکوں گا. پہلے نام پوچھوں گا بعد میں. شور سن کر محلات کے بہت سے آدمی نکل آئے. معاملہ رفع دفع کرایا. کچھ دیر ہم دونوں سوچ میں ڈوبے رہے. پھر میں نے کہا بری واردات ہوئی داروغہ صاحب. واردات؟ داروغہ بولے. واردات میرے یار ابھی تم نے سنی کہاں؟ اب سنو. محلات والوں میں نواب صاحب کے آدمیوں کے دوست آشنا بھی تھے، وہ ان کو الگ لے گئے. تب بھید کھلا کہ اس دن ریزیڈنٹی کے جو صاحبان طاؤس چمن میں آئے تھے ان میں سے کسی کو تمہاری مینا کے بے ہنگام بول بھا گئے. اس نے نواب صاحب سے اس کی تعریف کی. نواب صاحب کھٹ سے وعدہ کر بیٹھے کہ مینا ریزیڈنٹی پہنچ جائے گی. یہی نہیں اس کے لیے ایجادی قفس کے نمونے کا چھوٹا پنجرہ بھی بنوا لیا ہے. میں اتنی ہی دیر میں فلک مینا کو اپنے گھر کا مال سمجھنے لگا تھا. میں نے کہا لیکن مینا تو حضرت نے میری بیٹی کو عنایت کی ہے درست، مگر نواب صاحب بھی تو گورے صاحب بہادر سے وعدہ کیا ہے. تو کیا نواب اپنے بادشاہ کو حکم نہیں مانیں گے؟ اور اس بس آگے کچھ نہ کہو کالے خان، تمہیں خبر نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے. مگر خیر نواب صاحب بادشاہ کے حکم پر اپنا حکم تو کیا چلائیں گے. البتہ وہ مینا کو تم سے مول ضرور لے لیں گے، اور وہ بھی منہ مانگے داموں. اچھا ٹھیک ہے، بادشاہی تحفے اس لیے ہوتے ہیں کہ آدمی نے بیچ باچ کے پیسے بنا لے. لیکن اتنا یاد رکھو کالے خان، مینا اگر ریزیڈنٹی پہنچ گئی تو بادشاہ کو ملال ہوگا. ملال ہو ان کے دشمنوں کو. میں نے کہا نواب صاحب خرید کر ڈول ڈالیں گے تو کہلا دوں گا میری بیٹی راضی نہیں، اس نے مینا کو بہن بنایا ہے. اور نواب صاحب چپ ہو کے بیٹھ جائیں گے. داروغہ فوراً بولے کہاں رہتے ہو بھائی؟ اچھا اب جو ہم کہہ رہے ہیں ذرا دھیان سے سنو. چھوٹے میاں یاد ہیں؟ کون چھوٹے میاں؟ اماں وہی جن کے پاس تصویریں اتارنے والا ولایتی بکسا ہے. نام لو بھائی، ہمیں تو عرفیت ہی یاد رہتی ہے. اچھا وہ سے چھوٹے میاں. داروغہ احمد علی خان. میں نے کہا انہیں بھول جاؤں گا؟ حسین آباد مبارک میں کام کر چکا ہوں. بس تو اگر مینا تمہارے پاس پہنچ گئی تو وہ تمہارے گھر آئیں گے، جو وہ کہیں وہی کرنا، ذرا اس میں خلاف نہ ہو. اور دیکھو پریشان نہ ہونا، تمہارا بھلا ہی بھلا ہوگا. اچھا ہم چلے، باقی چھوٹے میاں بتائیں گے. داروغہ صاحب کچھ آپ بھی تو بتاتے جائیے. میں نے کہا مجھے ابھی سے ہول ہو رہی ہے. تو سنو کالے خان، ہم نہیں چاہتے کہ بادشاہی پرندہ ریزیڈنٹی میں جائے. تم چاہتے ہو؟ زندگی بھر نہیں. جاؤ بس چین سے بیٹھو. داروغہ رخصت ہوئے تو میں گھر میں آیا. طاؤس چمن والے قصے کے بعد آج پہلی بار میں نے اپنی ننھی فلک آرا کو غور سے دیکھا. وہ بہت جھٹک گئی تھی. میں سمجھ گیا اپنی مینا کے لیے ہڑک رہی ہے، لیکن اس کا نام لیتے ڈرتی ہے. جی چاہو اسے بھی بتا دوں کہ تمہاری مینا تمہارے پاس آ رہی ہے، لیکن ابھی مجھے خود ہی ٹھیک ٹھیک کچھ نہیں معلوم تھا. اس کو کیا بتاتا، بس اسے گود میں لیے دیر تک ٹہلتا رہا. داروغہ نبی بخش کا خیال صحیح تھا. دوسرے ہی دن سویرے سویرے شاہی چوبدار اور 2 سرکاری اہلکار میرے دروازے پر موجود ہوئے. داروغہ خود بھی ان کے ساتھ تھے. ان سے میری شناخت کرا کے ایک اہلکار نے شاہی حکم نامہ پڑھنا شروع کیا، جس کا مضمون کچھ اس طرح تھا: کالے خان ولد یوسف خان کو معلوم ہو کہ عرض داشت اس کے حضور میں گزری، ہر گاہ طاؤس چمن کی مینا اسمی فلکارا کو چرا کر اپنے گھر لے جانا اس کا بموجب اقرار اس کے ثابت ہے.
بنا بریں اس کو ملازمت سلطانی سے برطرف کیا گیا، مگر تنخواہ اس کی بحال رہے گی۔ مینا اسمی فلاکارہ کو تعلیم دینے کے جلدوں میں مینا مذکورہ مسمات فلاکارہ بیگم بنت کالے خان کو برسبیل انعام عطا ہوئی و نیز خانہ عامرہ سے مینا مذکورہ کے دانے پانی کا خرچ 1 اشرفی ماہانہ مقرر ہوا و نیز کالے خان ولد یوسف خان کو معلوم ہو کہ چوری اس گھر میں کرتے ہیں جہاں مانگے سے ملتا نہ ہو۔ اس آخری فکرے نے مجھے پانی پانی کر دیا، سر جھکا کر رہ گیا۔ اتنے میں دوسرے اہلکار نے سرخ بانات کے غلاف سے ڈھکا ہوا پنجرہ چوبدار کے ہاتھ سے لے کر میرے ہاتھ میں دیا، پھر کمر سے ایک چھوٹی سی تھیلی کھول کر مجھے دی اور اس کے اندر کی 12 اشرفیاں میرے ہاتھوں سے گنوائیں۔ بتایا یہ مینا کا سال بھر کا خرچ ہے، اور رسید نویسی کی مختصر کارروائی کے بعد مجھے مبارکباد دی۔ داروغہ نبی بخش نے بھی مبارکباد دی، پھر چوبدار سے کہا، اچھا میاں بندے علی، ہمارا کام ختم ہوا۔ کام ہمارا ابھی ختم ہوا، اس نے جواب دیا۔ کیوں داروغہ صاحب، ساتھ نہ چلیے گا؟ نہیں بھائی، سوچتے ہیں حسین آباد مبارک میں حاضری دیں ہمیں۔ ہاں ضرور جائیے، بندے علی نے بڑے اتفاق سے کہا، ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے گا۔ لو یہ بھی کہنے کی بات ہے۔ داروغہ نے میری طرف دیکھا اور سر کے ہلکے سے اشارے سے پوچھا، یاد ہے؟ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا کہ یاد ہے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد گھر میں آیا تو معلوم ہوتا تھا خواب میں ہوا پر چل رہا ہوں۔ فلاکارہ ابھی سو رہی تھی۔ میں نے پنجرہ صحن میں رکھ کر اس پر سے غلاف ہٹایا تو آنکھیں چکا چوند ہو گئیں۔ سونا میرے منہ سے نکلا اور پنجرے کی خوبصورتی میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا کہ اس کی مالیت کتنی ہوگی۔ اسی وقت مجھے فلک مینا کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ وہ میری طرف مچی مچی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے سر اوپر نیچے کیا اور چلا کر زور زور سے چہچہانے لگی۔ میں دوڑتا ہوا کوٹھڑی میں گیا اور اس کا پرانا پنجرہ نکال لایا۔ مینا کو اس پنجرے سے اس پنجرے میں کر کے نیا پنجرہ کوٹھڑی میں چھپا رہا تھا کہ باہر سے فلاکارہ کی آواز سنائی دی، ہماری مینا اچھی ہو گئی، ہماری مینا اچھی ہو گئی۔ میں کوٹھڑی سے باہر آیا تو اس نے چہک چہک کر مجھے بھی یہ خبر سنائی، لیکن میں دوسری فکروں میں تھا۔ اچھا پہلے ہاتھ منہ دھو لو، پھر اسے جی بھر کے باتیں کرنا، میں نے اس سے کہا، اور باہر دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ گھر کے اندر سے مینا کی چہچہانے اور فلاکارہ کے کھلکھلانے کی آوازیں چلی آ رہی تھیں۔ واقعی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ 2 بہنیں بہت دن بعد ملی ہیں۔ آوازیں دم بھر کو رکی، پھر میں نے سنا، فلاکارہ شہزادی ہے، دودھ جلیبی کھاتی ہے، کالے خاں کی گوری گوری بیٹی ہے۔ پھر ہنسی، پھر تالیوں کی آواز۔ میں سمجھ نہیں سکا یہ فلاکارہ تھی یا اس کی مینا۔ دن بھر میں کبھی گھر میں آتا، کبھی دروازے پر جاتا۔ ہر وقت مجھے گمان تھا کہ داروغہ احمد علی خان آتے ہی ہوں گے، لیکن دروازے پر دیر تک ان کی راہ دیکھنے کے بعد گھر میں آ جاتا۔ آخر قریب شام وہ آتے دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ ایک آدمی اور تھا، کچھ دیہاتی سا معلوم ہوتا تھا، لنگی باندھے، موٹا کرتا پہنے، کمر میں چادر لپٹا ہوا اور سر پر بڑا سا صافہ جس کا شملہ اس نے منہ پر اس طرح لپیٹ لیا تھا کہ صرف آنکھیں اور ناک کا آدھا بانسا کھلا رہ گیا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں کی چمک سے کچھ ڈر سا لگا۔ اتنے میں وہ دونوں دروازے پر آ پہنچے۔ الیک سلیک ہوئی۔ احمد علی خان نے جلدی جلدی میرا حال احوال پوچھا، پھر صافے والے آدمی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، انہیں پہچانتے ہو کالے خان؟ صورت دیکھوں تو شاید پہچان لوں۔ نہیں، یوں ہی پہچانتے ہو؟ انہوں نے پھر پوچھا آگے کبھی کہیں دیکھو تو پہچان لوگے؟ ان کے ڈھانٹے کو پہچانوں تو پہچانوں، قاعدے کی کہی۔ داروغہ سر ہلا کر بولے، اچھا دیکھو یہ بادشاہی مینا اور انعامی پنجرے کے خریدار ہیں، بولو کیا کہتے ہو؟ میرے منہ سے صاف انکار نکلتے نکلتے رہ گیا۔ میں نے کہا، میں کیا کہوں داروغہ صاحب، آپ مختار ہیں۔ اچھا تو تم نے ہمیں اپنا مختار کیا تو مینا تمہاری ہم نے ان کے ہاتھ بیچی، پنجرہ بھی بیچا، پیسے سوچ سمجھ کر طے کریں گے، داروغہ نے کہا۔ پھر اس آدمی سے بولے، لیجئے انہیں بیانہ دیجئے، قسم بھی دیجئے۔ آدمی نے 1 روپیہ میرے ہاتھ پر رکھ دیا اور بولا، کالے خان ولد یوسف خان، کلام پاک کی قسم کھاؤ
کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ مینا تم نے کتنے کو بیچی؟ پنجرے کے پیسے البتہ بتا دینا، مینا کے پیسے کوئی پوچھے تو کہہ دینا ہم پر قسم پڑ چکی ہے۔ میں نے قسم کھائی۔ چھوٹے میاں نے مجھ سے کہا جاؤ ذرا بٹیا کو بہلا کر مینا اور پنجرہ لے آؤ۔ میں گھر کے اندر آیا، فلکارہ پنجرے کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے کہا فلکارہ بیٹی، اب اس کے بسیرے کا وقت ہے، نیند خراب کرو گی تو پھر بیمار ہو جائے گی، ہم اسے ہوا کھلا کے لاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے۔ فلکارہ جلدی سے اٹھ کر اندر دالان میں چلی گئی۔ میں نے کوٹھڑی سے شاہی پنجرہ نکالا، فلک مینا کا بھی پنجرہ اٹھایا اور باہر آ گیا۔ دروغہ چھوٹے میاں خوش ہو کر بولے پنجرہ بدل دیا، اچھا کیا کالے خاں۔ انہوں نے دونوں چیزیں آدمی کو دے دیں اور پوچھا پنجرہ پایا؟ پایا، وہ بولا۔ مینا پائی؟ پائی۔ سدھاریے۔ آدمی دونوں پنجرے اٹھائے ہوئے مڑا اور روانہ ہو گیا۔ میں اس کے پیچھے لپکنے ہی کو تھا کہ چھوٹے میاں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا دروغہ صاحب، مینا کے بغیر میری بیٹی غم کھاؤ کالے خاں، غم کھاؤ، انہوں نے کہا اور سامنے اشارہ کیا۔ ڈھانٹے والا آدمی واپس آ رہا تھا۔ شاہی پنجرہ اس نے کمر کے چادرے میں لپیٹ کر سر پر رکھ لیا تھا اور بالکل دھوبی معلوم ہو رہا تھا۔ قریب آ کر اس نے مینا والا پنجرہ چھوٹے میاں کے ہاتھ میں دے دیا اور تیز تیز قدموں سے واپس چلا گیا۔ سورج ڈوب چکا تھا اور چھوٹے میاں کا چہرہ مجھے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے پنجرہ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ مجھے کچھ بے چینی سے ہو رہی تھی۔ وہ بولے تمہاری خیر ہی خیر ہے کالے خاں، بس شرط ٹھنڈے ٹھنڈے بات کرو، نہ آپ غصے میں آؤ نہ دوسرے کو غصہ دلاؤ، اور بھائی آج سویرے سے نہ سو جانا۔ سویرے سے؟ میں نے کہا آج نیند کس کو آتی ہے دروغہ صاحب؟ ارے بھائی کہہ جو دیا تمہاری خیر ہے، بس ٹھنڈے رہنے پر زور ہے۔ وہ واپس گئے۔ میں پنجرہ لیے گھر میں آیا۔ اسے صحن کے الگنی میں ٹانگتے ٹانگتے میں نے کنکھیوں سے دیکھا فلکارہ دالان کے کھمبے کی اوٹ سے جھانک رہی تھی۔ میں نے جا کر اسے تخت پر لٹا دیا۔ مینا کی باتیں کرتے کرتے وہ جلدی سو گئی۔ میں اسے کچھ اڑھانے کے لیے اٹھا تھا کہ دروغہ نبی بخش نے دھیرے سے دروازہ تھپتھپایا۔ سب انتظام ہو گیا؟ انہوں نے کہا۔ کچھ کہو نہیں، بس چلے چلو، بٹیا اور اس کی مینا کو لے لو۔ گھر میں کوئی اور تو نہیں ہے؟ کوئی نہیں، میں نے کہا۔ پھر مجھے یاد آ گیا، بس جمعراتی کی اماں ہیں۔ یہ کون ہے؟ خیر انہیں بھی لو، ڈولی ساتھ لایا ہوں، اور ذرا جلدی کرو کالے خاں۔ اور دروغہ صاحب گھر کا سامان؟ تم تو ابھی واپس آؤ گے، بس بٹیا اور وہ کس کی اماں ہیں ان کا سامان اٹھاؤ، ایک دو عدد چاہے اپنے بھی رکھ لو۔ حسین آباد میں سات کھنڈے کے پیچھے نرکلوں کے ایک قطعے کے نشیب میں الماس خانی اینٹوں کا چھوٹا سا محمد علی شاہی مکان تھا۔ وہاں ہم لوگ اترے۔ صاف ستھری جگہ تھی، جھاڑو دلی ہوئی، لوٹوں گھڑوں میں تازہ پانی بھرا ہوا، دالان میں چوکی پر کمل جل رہا تھا۔ فلکارہ سو رہی تھی۔ میں نے اسے ایک پلنگڑی پر لٹا کر مینا کا پنجرہ سرانے ٹانگ دیا۔ سامان رکھنے ترکنے میں کچھ دیر نہیں لگی۔ دروغہ ہمیں اتار کر کہیں چلے گئے تھے۔ ذرا دیر میں واپس آئے، مجھے دروازے پر بلایا، کمر پر سے ایک تھیلی کھول کر مجھے دی اور بولے پنجرہ بک گیا، رقم چھوٹے میاں کی تحویل میں ہے، اوپر کے خرچے کے واسطے یہ 100 روپے گنو، یا کہو پوری رقم ابھی دلوا دوں۔ نہیں دروغہ صاحب، میں گھبرا کر بولا، میری تو اتنی ہی چاندی دیکھ کر دم الٹا جا رہا ہے۔ دروغہ ہنسنے لگے، پھر بولے اور دانے پانے کی اشرفیوں کو بھول گئے؟ میں واقعی بھول گیا تھا، بلکہ اس وقت مجھ کو یہ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اشرفیاں کیا کیں۔ دروغہ نے میری سراسیمگی دیکھی تو پوچھنے لگے کیا ہو گیا بھائی؟ اسی وقت مجھے یاد آ گیا، دوڑتا ہوا مکان میں گیا، ایک بکچہ کھولا، شاہی پنجرے کے غلاف میں لپٹی ہوئی اشرفیاں اٹھائیں اور باہر آ کر دروغہ کی طرف بڑھا دیں۔ دروغہ صاحب میں انہیں کہاں رکھوں گا؟ میں نے کہا ان کو اپنی تحویل میں لیجئے، خواہ چھوٹے میاں کے پاس رکھا دیجئے۔ اوروں پر اتنا اعتبار نہ کیا کرو کالے خاں، انہوں نے کہا۔ شرمندہ نہ کیجئے دروغہ صاحب، میں نے کہا، آپ لوگ کوئی اور ہیں؟ شاباش ہے تم کو، دروغہ نے کہا اور اشرفیاں کمر بند میں رکھ لیں۔ پھر بولے اچھا کھانا آتا ہوگا، کھا پی کر اپنے مکان کو سدھارو، رات کو وہیں رہا کرنا، دن کا تمہیں اختیار ہے،
حضور عالم کے آدمی اگر آئیں تو دل جمعی کے ساتھ ان سے بات کرنا، اور دیکھو چھوٹے میاں کا نام نہ آنے پائے، وہ تو کہتے ہیں آئے اور مقرر آئے۔ بگڑے دل آدمی ہیں لیکن خائی نخائی کا تحور دکھانے سے فائدہ، تم خیال رکھنا، سمجھو وہ تمہارے گھر آئے ہی نہیں۔ اچھا، اللہ حافظ۔ زیادہ رات نہیں گئی تھی کہ میں اپنے مکان پر پہنچ گیا۔ فلک آرا کے بغیر اچھا نہیں معلوم ہو رہا تھا، بستر پر پڑا کروٹیں بدلتا رہا، دل بول رہا تھا کچھ ہونے والا ہے۔ آخر مجھ سے لیٹا نہ گیا، اٹھ کر مکان سے باہر نکل آیا، دروازے کے سامنے ٹہلنے لگا۔ رات تھوڑی اور گئی تو میں نے دیکھا 2 جلتی ہوئی مشعلیں میرے مکان کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ میں تیزی سے گھر میں داخل ہوا، دروازہ اندر سے بند کر کے بستر پر جا لیٹا۔ ذرا دیر میں دستک ہوئی، مشعلچیوں کے علاوہ 4 آدمی اور تھے۔ انہوں نے میرا نام وغیرہ دریافت کیا، روکھے پن سے شاہی نام کی مبارکباد دی، پھر مینا کو پوچھا کہاں ہے؟ بک گئی، میں نے کہا۔ بک گئی؟ ایک نے حیرت سے پوچھا۔ آج کیا آج؟ میں فقیر آدمی ہوں، بادشاہی پرندے کو گھر میں کہاں رکھتا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے سوالوں کی بوچھار کر دی، مشعلوں کی روشنی سیدھی میرے منہ پر پڑ رہی تھی اور میرا ڈر بڑھتا جا رہا تھا، لیکن میں نے اپنے حواس بحال رکھے اور ہر سوال کا جواب دیا۔ کس نے خریدی؟ معلوم نہیں، وہ چہرہ چھپائے ہوئے تھا۔ وہ دیکھو گے تو پہچان لوگے؟ نہیں، وہ چہرہ چھپائے ہوئے تھا۔ کتنے میں بیچی؟ نہیں بتا سکتا، اس نے قسم دی ہے۔ کیوں؟ وہ جانے۔ چھوٹے میاں آئے تھے؟ کون سے چھوٹے میاں؟ اس کے بعد کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر پوچھا گیا تو میں نہ بک گئی؟ بک گئی۔ پیسے کیا کیے؟ ایک نے پوچھا۔ ہم مدار الدولہ بہادر کے آدمی، ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنا۔ پیسے کیا کیے کالے خاں؟ ابھی صرف بیانہ لیا ہے۔ کتنا؟ 1 روپیہ، میرے منہ سے نکل گیا۔ پھر مجھے پسینے چھوٹنے لگے۔ کون مان سکتا تھا کہ میں نے صرف 1 روپیہ لے کر سونے کا پنجرہ اور بادشاہی پرندہ کسی انجانے آدمی کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہوگا۔ اس وقت کسی نے کڑک کر کہا، کالے خاں سوچ سمجھ کر بات کرو۔ ایسی آواز تھی کہ گلی کے کئی گھروں سے آدمی باہر نکل آئے۔ میں خاموش کھڑا تھا۔ آگے والے مشعلچی نے اپنی مشعل اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں لی، مشعل کا شعلہ لہرایا اور بولنے والے کے منہ پر روشنی پڑی۔ نوجوان آدمی تھا۔ نوجوان کیا، لڑکا کہنا چاہیے، پوری مونچھیں بھی نہیں نکلی تھیں، صورت اچھی تھی۔ اس نے پھر کڑک کر کہا، کالے خاں تم اس آدمی کو نہیں پہچانتے؟ اچانک میرا ڈر ہوا ہو گیا۔ چلیے پہچانتے ہیں، میں نے کہا، مگر نہیں بتاتے۔ آپ پوچھنے والے کون؟ وہ لوگ کچھ دیر تک خاموش کھڑے مجھے گھورتے رہے، پھر سب ایک ساتھ مڑے اور واپس چلے گئے۔ محلے والے بڑھ کر میرے قریب آئے، پوچھنے لگے، کیا ہوا کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں نے کہا، برا زمانہ آ گیا ہے۔ میں نے گھر کا دروازہ بھی اندر سے بند نہیں کیا، بستر پر لیٹ کر سوچتا رہا۔ بات بگڑ گئی کالے خاں، آخر میں نے خود سے کہا، اور سچ کہا۔ دوسرے دن سویرے سویرے مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ میرے گھر سے ایجادی قفس کی ایک گنگا جمنی کٹوری برآمد ہوئی تھی۔ میں بھول چکا ہوں میں نے قید خانے میں کتنی مدت گزاری۔ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میری ساری عمر اسی پنجرے میں گزری جا رہی ہے۔ قیدیوں میں زیادہ تر لکھنؤ کے اوباش اور اٹھائی گیرے تھے، ان سے میرا دل نہیں ملا، سب سے الگ تھلگ رہتا۔ فلک آرا بہت یاد آتی، کبھی کبھی تو کہیں بالکل قریب سے اس کے کھلکھلانے اور فلک مینا کے چہچہانے کی آوازیں کانوں میں آنے لگتیں۔ بڑی بے چینی ہوتی، لیکن یہ سوچ کر کچھ اطمینان ہو جاتا کہ اپنی مینا کے ساتھ اس کا جی پہلا رہتا ہوگا، اور نبی بخش اور چھوٹے میاں اس کی خبرگیری مجھ سے زیادہ کر رہے ہوں گے۔ سب سے بڑھ کر پیسے کا اطمینان تھا۔ اپنی تنخواہ تو خیر اب کیا ملتی، لیکن فلک مینا کی ماہانہ ایک اشرفی اور شاہی پنجرے کی قیمت ملا کر میرے لیے اتنی دولت تھی کہ کبھی سوچتا تو سمجھ میں نہ آتا اسے کہاں تک خرچ کروں گا۔ پھر سوچنے لگتا کہ اسے خرچ کرنے کی نوبت بھی آئے گی یا قید خانے میں ہی گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گا۔ بڑا جی چاہتا کہ کسی طرح پھر بادشاہ کو عرضی پہنچوا دوں۔ ابھی تو میرا مقدمہ ہی نہیں بنا تھا، کچھ پتہ نہیں مقدمہ کب شروع ہوگا اور اس کے بعد اگر قید کی سزا ملے گی تو کتنے دن کی ملے گی۔ لیکن ایک دن کچھ کہے سنے بغیر اچانک میں رہا کر دیا گیا۔ کچھ خیال ہوا کہ شاید داروغہ نبی بخش نے منشی امیر الدین صاحب کو پکڑ لیا، لیکن باہر نکلنے لگا تو دیکھا میری طرح اور بھی شاید سبھی قیدی چھوڑ دیے گئے تھے۔ بڑا شور ہو رہا تھا، مگر میں ایک کنارے سے ہو کر باہر نکل آیا اور سیدھا ست کھنڈے کی طرف چلا۔ کچھ دور تو میں اپنی دھن میں
نکلا چلا گیا۔ پھر مجھے سب کچھ بدلا بدلا معلوم ہونے لگا۔ شہر پر عجب مردنی سی چھائی ہوئی تھی۔ چوڑے راستوں پر گوروں کے فوجی دستے گشت کر رہے تھے اور میں جس گلی میں مڑتا اس کے دہانے پر انگریزی فوج کے 2-3 سپاہی جمے ہوئے نظر آتے۔ گلیوں کے اندر لوگ ٹولیاں بنائے چپکے چپکے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے گھر پہنچنے کی جلدی تھی، اس لیے کہیں رکا نہیں، لیکن ہر طرف ایک ہی گفتگو تھی۔ رکے بغیر بھی مجھے معلوم ہو گیا کہ اودھ کی بادشاہی ختم ہو گئی۔ سلطان عالم فاجد علی شاہ کو تخت سے اتار دیا گیا ہے، وہ لکھنؤ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اودھ کی سلطنت انگریزوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے اور اس خوشی میں انہوں نے بہت سے قیدیوں کو آزاد کیا ہے۔ ازاں جملہ میں بھی تھا۔ ایسا معلوم ہوا کہ ایک پنجرے سے نکل کر دوسرے پنجرے میں آ گیا ہوں۔ جی چاہا لوٹ کر قید خانے میں چلا جاؤں۔ پھر فلاکارہ کا خیال آیا اور میں ست کھنڈے کی سیدھی سڑک پر دوڑنے لگا۔ گھر پہنچا تو سب کچھ پہلے کی طرح نظر آیا۔ فلاکارہ پہلے تو مجھ سے کچھ کھچی کھچی رہی، پھر میری گود میں بیٹھ کر اپنی مینا کے نئے نئے قصے سنانے لگی۔ لکھنؤ میں میرا دل نہ لگنا اور 1 مہینے کے اندر بنارس میں آ رہنا، تامن کی لڑائی، سلطان عالم کا کلکتے میں قید ہونا، چھوٹے میاں کا انگریزوں سے ٹکرانا، لکھنؤ کا تباہ ہونا، کیسر باغ پر گوروں کا دھاوا، کٹہروں میں بند شاہی جانوروں کا شکار کھیلنا، ایک شیرنی کا اپنے گورے شکاری کو گھائل کر کے بھاگ نکلنا، گوروں کا تیش میں آ کر داروغہ نبی بخش کو گولی مارنا، یہ سب دوسرے قصے ہیں اور ان قصوں کے اندر بھی قصے ہیں، لیکن طاؤس چمن کی مینا کا قصہ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے جہاں ننھی فلاکارہ میری گود میں بیٹھ کر اس کے نئے نئے قصے سنانا شروع کرتی ہے۔